ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ اور کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آئی نو میں آپ لوگوں کو صحیح سے ناولز پرووائڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ ایکچولی رمضان ہے، اور ساتھ میں ویسے تو آپ لوگوں کو روز ناول ملتا ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روز ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ ایکچولی ایک دن میں نے ریکارڈنگ کر لی تھی، مطلب ایک دن پورا لگا کر میں نے وہ ریکارڈنگ کی تھی، اور وہ میں نے رکھ لی تھی، تو وہ آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی، میرے میٹ چل رہے تھے، پھر ساتھ میں اتنے زیادہ کام نکل آتے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کل میرے ساتھ بہت زیادہ ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، لیکن خیر اب میں کیا ہی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو ویسے میری آواز گونج رہی ہے نا؟ ایکچولی میں بتائیں آج کہاں بیٹھی ہوں؟ جہاں پر میں بہت پہلے بیٹھتی تھی، تو وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ان کمروں کو صاف کیا گیا ہے، اور اب ان کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے، مطلب ان کو نکالی گئی ہیں جتنی بھی اندر چیزیں تھیں، کباڑ وغیرہ پڑا ہوا تھا، وہ سب نکال کر اب دوبارہ سے ان کو رینوویٹ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیسے بنتی ہیں، بٹ لگ تو اچھی رہی ہیں، اسی لیے پھر وہ خالی کمرہ ہے نا، تو میری آواز گونج رہی ہے اوپر، اور مجھے کوئی اور جگہ بھی نہیں مل رہی، اور یہاں پر ایک چیئر پڑی ہو یار، میں بہت اس پر غیر آرام دہ ہوں، بٹ خیر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں برداشت کر لیتی ہوں۔ مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ناولز پرووائڈ نہیں کیے ہیں، تو وہ نہ ہو کہ میرا چینل ہی بند ہو جائے، تو میں آج ریکارڈنگ کر ہی لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بہت زیادہ میٹیریل ہے پڑھنے کے لیے، بہت زیادہ ناولز ہیں، بہت زیادہ ریکویسٹ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، میں ایک جان ہوں، اور میں یہ کام نہیں کر پا رہی ہوں۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے مینیج کرنا، اور میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بندی مل جائے جو میرے جیسی پڑھتی ہو، مطلب جس کا ظاہر سی بات ہے مجھے آپ لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں ویسے کوئی پڑھ کے سنا دے آپ لوگوں کو، تو اس کو میں اپنے چینل پر کر لوں کہ آپ پڑھو۔ تو باقی میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو میں ریڈ کر کے دوں ہر ناول کو، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، لیکن آف کورس میں نہیں کر پا رہی، ہر چیز کو بھی کرنا ہے۔ اور باقی آج کل رمضان ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور روزے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں، اور یار بس ایک پرابلم ہے، ٹائم میں برکت ہی نہیں رہی ہے، تھوڑی دیر بیٹھو تھوڑی دیر بعد دیکھو تو 1 گھنٹہ گزر گیا ہوتا ہے، مطلب بالکل بھی برکت نہیں بچی۔ تو اللہ ہمارے وقت میں ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرمائے، اور ہمارا رمضان اچھے سے گزرے۔ ویسے تو رمضان کے روزے آج کل اتنے ٹف نہیں ہیں، گرمیوں کے ہوتے تھے زیادہ، اب تو بہت نارمل سے ہیں، پیاس بھی نہیں لگتی، اب زیادہ تر بھوک لگتی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت لگتی ہے، تو وہ بھی ایز سچ، مطلب میں نارملی جنرل بات کر رہی ہوں لوگوں کی۔ تو باقی خیر، نمل جو ناول ہے بہت زبردست ہے، مطلب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، سوری یار میں صبر نہیں کر پائی، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے وہ سارا ناول کمپلیٹ کر لیا ہے، میں نے وہ پڑھ لیا ہے، مجھ سے بالکل صبر نہیں ہوا، میں نے دن رات جا کر اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور میں نے پڑھ لیا ہے ناول، تو آپ لوگوں کو میں سناؤں گی۔ ظاہر سی بات ہے ان دنوں میں میرا گلا خراب تھا، تو میں وائس ریکارڈ کم ہی کر رہی تھی، لیکن خیر یہ تھا کہ میں بس چاہ رہی تھی کہ میں جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں، اور پھر میں نے پڑھ ہی لیا، اور کیا زبردست ناول تھا، ماسٹر پیس، مطلب ماسٹر پیس ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنا۔ اور کل میرا خیال ہے مطلب آج ہی کے دن، مطلب آج میں ریکارڈنگ کر لے رہی ہوں، تو آج میں نے 30 ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی، تو کل میں اس کے 31 ایپیسوڈ وہ آپ لوگوں کو دوں گی۔ اور ویسے میں سوچ رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کمنٹ کا رپلائی نہیں کرتی ہیں، تو یار سم ٹائم میں رپلائی کرتی ہوں، بٹ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے رپلائی پر پھر رپلائی آتا ہے، تو مجھے اس نوٹیفیکیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو خیر میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں واٹس ایپ کا چینل بنا لوں، تاکہ وہاں پر میں اپنا آپ لوگوں کے جو بھی کمنٹس آتے ہیں ان کا اسکرین شاٹ لے کر وہاں پر آپ لوگوں کے لیے کمنٹس کر دیا کروں،
اور وہاں پر آپ لوگوں کا مجھے ریئیکشن بھی مل جایا کرے گا، تو جو بھی بات کرنی ہوئی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر ایزیلی کر لیا کروں گی۔ تو خیر میں دیکھتی ہوں کہ وہ چینل بناتے کیسے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، دین آپ لوگ اس چینل کو فالو کر لیجئے گا، تو پھر اس طرح سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ اور میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا انسٹا کو بھی ایکٹیو کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس پر کروں کیا، مطلب میں ہوں نہیں اس طرح کہ ہر چیز پر انوالو ہو جاؤں، لیکن خیر میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہر پلیٹ فارم پر کچھ نہ کچھ کام کروں، اور جو ناولز میرے یہاں پر یوٹیوب پر ہیں ان کو مطلب کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ تو کروں میں۔ تو خیر آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میں اچھے سے ہر کام کو مینیج کر سکوں، اور مجھے کوئی ایسی بندی مل جائے جو اچھی ریکارڈنگ کر لے اور اچھے ناولز ریڈ کر لے، تو میں اس کو رکھ لوں گی، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور آپ میں سے اگر کوئی ولنگ ہے اور جس کو لگتا ہے کہ وہ اچھی ناولز ریڈنگ کر سکتا ہے، تو وہ مجھے کانٹیکٹ کرے میرے انسٹا پر، یا پھر مجھے ادھر ہی رپلائی کرے یا میل کر دے۔ میل میرے ہوگی ادھر ہی ہوگی چینل کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اباؤٹ میں ہوگی، آپ ادھر جائیے اور وہاں سے مجھے میل کر دیجیے گا، دین مجھے مل جائے گا، اور پھر میں چیک کر لوں گی، اگر آپ کی وائس ٹھیک ہوئی تو پھر میں رکھ لوں گی انشاءاللہ۔ چلیں آئے پھر بہت 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 زیادہ باتیں ہوں گی، یہ کتنے 6 منٹ ہو گئے ہیں، 6 منٹ ہو گئے، میں نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں۔ چلے میں اپنا اور آپ کا ٹائم مزید ویسٹ نہیں کرتی ہوں، اور ہم لوگ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں اور جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں اور جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مما پلیز مجھے جانا ہے، ہر انسان بہتر اور خوب سے خوب تر مستقبل کے لیے سٹرگل کرتا ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو تم مزید خوب تر کی جستجو کر رہے ہو، اور میں نے کب تمہیں منع کیا؟ یہ سب کچھ تو یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہو۔ فرحال کیوں اپنی ماں کی ممتا کو تڑپاتے ہو؟ سبین سحر نے قدر روحانسی ہو کر اسے سمجھانا چاہا۔ مما وٹ ڈو یو تھنک کہ میں آپ کے بغیر رہ سکتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میری بات کو سمجھیے مما، پلیز لیٹ می گو۔ وہ رخ موڑ کر قدرے شکست خوردہ سا بولا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کیے بغیر ابراڈ جانے کی رٹ لگائے بیٹھے ہو؟ یہ کریئر بنانے کا کون سا طریقہ ہے؟ البتہ کریئر تباہ کرنے کا اچھا بہانہ ہے۔ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر تم ابراڈ جا کر نئے سرے سٹارٹ لینا چاہتے ہو، جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب کی بار سبین سحر کا رویہ متعامل تھا۔ مما میرے لیے حالات اور مشکل مت بنائیے گا، وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ فرحال میری جان، اس کے لہجے کی بے بسی نے ان کی ممتا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور مجھے دوبارہ اسے بدلنے پر مجبور مت کیجیے گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا اور سبین وہیں صوفہ کم بیڈ پر ٹک گئی۔ کیا ہوا سبین؟ فرحال نہیں مانا؟ ریحانہ نے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر انہیں مخاطب کیا، جو ایسی بیٹھی تھی جیسے سب کچھ گوا بیٹھی ہو۔ میں کیسے اسے خود سے دور بھیج دوں بھابھی؟ میرا سب کچھ وہی ہے۔ مشاہد کے جانے کے بعد فرحال اور ازکا ہی تو میرے جینے کی وجہ تھے، ان کے لیے میں نے خود کو زندگی کی طرف موڑ لیا، اب کیسے اسے پردیس بھیج دوں؟ میرے دل کا خوف مجھے بہادر نہیں بننے دیتا۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے اندر بسیرا کیے اندھیرے مجھے کچھ نظر نہیں آنے دیتے۔ میرا گھراؤ کیے بیٹھی وحشت انجانے اندیشوں کے احساس میں جکڑے ہوئے ہے مجھے۔ میں اسے کیسے اپنی بے چینی سمجھا دوں؟ مجھے پتہ ہے وہ کس چیز سے فرحال حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر میں اپنے جذبات سے بے بس ہوں بھابھی، بہت بے بس ہوں۔ آخر میں چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا کر وہ سسکنے لگی تھی، اور ان کے دکھ نے ریحانہ کو بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ اولاد ماں باپ کے درد کو نہیں سمجھتی سبین، لیکن فرحال بہت نیک اور سمجھدار بچہ ہے، بہت جلد یہ بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا۔ انہوں نے سبین کو دلاسا دینا چاہا۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ابھی تک زرش اس معاملے میں خاموش ہے، جب اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو خود ہی موصوف کی ضد ختم ہو جائے گی۔ آپ کو تو معلوم ہے بچپن ہی سے وہ سب سے زیادہ قریب زرش کے ہی رہا ہے۔ اس نے فرحال کو چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہا ہے، وہ اسے بہت پیار کرتی ہے، اور فرحال بھی زرش کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ اتنا لاڈلا ہے اس کا، اس سے اپنا ہر مسئلہ شیئر کرتا ہے، وہ ضرور اسے روک لے گی سبین۔
بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے منہ موڑنا مشکل ہوتا ہے، ان میں مان ہی ایسا ہوتا ہے۔ چاہے فرحال آپ سے اپنی ماں کی حیثیت سے ضد باندھ لے، مگر زرش کا مان اسے منا کر ہی دم لے گا۔ ان کے محبت و خلوص کو تصور میں لا کر وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ جواباً سبین چپ چاپ بھاپ اڑاتے کافی کے مگ کو دیکھتی رہی۔ یہ کیا سوگوار ماحول بنا دیا ہے تم نے گھر کا؟ کتنے دنوں سے میں برداشت کر رہی ہوں، سوچ رہی تھی چند ایک دنوں میں خود ہی عقل کے ناخن لوگے، مگر تمہارا یہ ڈرامہ کچھ زیادہ ہی توالت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ لال بھبو کا چہرہ لیے، کاسنی سوٹ زیب تن کیے، تپتی سنہری رنگت سمیت وہ اس کے سامنے تھی۔ ایک چڑھتی سی نگاہ اس کے سر پر بہار سراپے پر ڈال کر وہ قدرے ناگواری سے رخ موڑ گیا۔ نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وجہ بتاؤ مجھے، کیوں افسردہ کیا ہے تم نے سب کو؟ وہ پھر اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی اور پہلی بار فرحال مشاہد کو زرش مطیب کا ڈانٹنا غم و غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سب لوگ مجھے یہاں رکھ کر کیا مورکا سر انجام دلوانا چاہتے ہیں؟ ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے میری موجودگی لازم و ملزوم ہے؟ 1 سال بعد ولید بھی تو چلا جائے گا، بڑی مما کو تو کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ درشتی سے بولا، ساتھ ہی توجیہ پیش کر دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رشتوں کے احساس کی زنجیر تمہارے لیے بے معنی ہے۔ تحیر سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ میں کسی لیکچر کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فرحال شاہد کوئی لچک دینے کو تیار نہیں تھا۔ فرحال تم ایسے تو نہیں تھے، تمہیں چھوٹی مما کی تڑپ، ازکا کا پیار اور باقی سب کی اپنائیت کچھ نظر نہیں آتا؟ آنکھوں پر خود غرضی کی پٹی کیوں باندھ رکھی ہے تم نے؟ غم و غصے سے وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اپنی بات کرو زرش، کیا تمہارے لیے میں کچھ نہیں ہوں؟ اس کی آنسوؤں سے لباب بھری آنکھوں میں جھانک کر محض سوچ کر رہ گیا اور دوسرے ہی پر دل کی سرکشی پر خوب سرزنش کر رہا تھا۔ چھوٹی مما کا خیال کرو فرحال، میرا اور اس گھر کے افراد کا احساس کرو پلیز۔ اس کے مضبوط فولادی ہاتھوں کو تھام کر ان میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ فرحال متیم نے بہت تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے مخروطی ہاتھوں سے آزاد کروائے۔ دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں بے چین ہو اٹھی تھی، وہ بے طرح گھبرا گیا۔ زرش متیب سسک رہی تھی اور فضا میں گونجتی اس کی سسکیاں فرحال مشاہد کا دل چیر رہی تھی۔ اسے ایک لمحہ میں ادراک ہوا تھا کہ اس لڑکی کے آنسوں سے ہار گیا ہے۔ کیوں مجھ پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ اب کی بار اس کے چہرے کو اٹھا کر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ظلم تم کر رہے ہو ہم سے دور جا کر؟ اس نے بچوں کی طرح اس کا گال چھوا اور پیار سے پچکارا تو فرحال مشاہد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا اپنے لیے یہ بچوں جیسا رویہ کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پرومس می، تم اب کہیں جانے کی بات نہیں کرو گے؟ گلابی ہتھیلی پھیلا کر وہ اسے عہد مانگ رہی تھی اور پہلی بار بلا جھجک وہ اس کا ہاتھ تھام نہیں پایا تھا۔ آئی پرومس یو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی پھیلی ہتھیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کمپیوٹر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا اور اس کے نہ جانے کی نوید سن کر وہ اس قدر پرجوش تھی کہ اس کی یہ حرکت بالکل فراموش کر گئی۔ تھینک یو، میری بات مان کر تم نے میرا کتنا اعتماد بڑھا دیا ہے، تمہیں خود نہیں پتہ۔ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی تھی اور اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ فرحال مشاہد اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھوتا جا رہا تھا۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو یقیناً تمہارے جیسا ہوتا۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی اس رشتے کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ وہ واقعی بہت مجبور تھی اور زرش مطیب کے الفاظ پر فرحال مشاہد کے سینے کی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ اس کے دل کے جذبات اور اس لڑکی کے مان و اعتماد کے مابین ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ اب ہمیشہ کی طرح آپ جیت گئی ہیں میم، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی ذات سے بھاگتا وہ بیزاری سے بولا، زیادہ تعریف تمہیں ہضم نہیں ہوتی، فوراً اکڑ جاتے ہو۔ بڑی ہوں تم سے، آئندہ ولید اور دعا کی طرح تم بھی مجھے آپ ہی کہا کرو گے۔ ایک لمحے میں وہ اس پر چڑھ دوڑے۔ جب بہت غصہ آتا تھا تو وہ ایسے ہی کہا کرتی تھی۔ جواباً وہ مروتاً بھی مسکرا نہیں سکا۔ پلیز زرش، آئی ایم سو ٹائرڈ، ہٹ می ٹیک سم ریسٹ۔ ہاں، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو۔ وہ واقعی بہت بے بسی سے بولا تھا اور شاید اسے بھی رحم آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر ڈنر پر ملتے ہیں، وہ شائستگی سے کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور فرحال نے بہت تھک کر دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے کیوں روک لیا؟ تم سامنے رہو گی تو میرا دل بغاوت کر ہی جائے گا۔ تمہاری معصوم چاہت کو کیسے اپنے جذبات کی شوریدہ سے دور رکھ پاؤں گا؟
وہ 6 فٹ کا مضبوط مرد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ افغان پیراڈائز کا آشیانہ افغان شہزاد کے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی معصوم مسکراہٹوں سے سجا تھا۔ گزرتے وقت نے رباب فضل کو رخصت کیا۔ کچھ وقت اور سرکا تو بالوں میں چمکتی چاندنی نے افغان پیراڈائز کے نئے مکینوں کے تیزی سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کا عندیہ دیا۔ افغان شہزاد کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے متیب افغان تھے۔ ریحانہ سے شادی کے بعد ان کے آنگن میں زرش متیب کی معصوم کلکاریاں گونج اٹھی۔ ان سے چھوٹے شاہد افغان تھے جو سبین سحر کے سنگ 2 خوبصورت بچوں فرحال مشاہد اور ازکیٰ کے اضافے کے بعد بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ مگر اس کنبے کی خوشیاں مشاہد افغان کی اچانک دائمی جدائی سے تاریک ہو گئی۔ ان سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی ثروت افغان تھی جو عدنان کے سنگ پیا دیس سے ہار چکی تھی۔ لاریب اور شہریار جیسے خوبصورت بچوں کی پرورش میں آسودہ و مطمئن تھی۔ سب سے چھوٹے موحد افغان تھے۔ خدیجہ کے ساتھ ازواجی زندگی دعا، زہرا، ولید اور حنان جیسے پھول کھلے تھے۔ ازکیٰ، زرش متیب اور شہریار عدنان دونوں ہم عمر تھے۔ زرش MSc میتھس کی طالبہ تھی اور شہریار MBBS کر رہا تھا۔ فرحال مشاہد بھی MBBS کر رہا تھا جبکہ ازکیٰ M.Com کی طالبہ تھی۔ ولید BSc کے فائنل ایئر میں تھا۔ دعا اور حنان انٹرمیڈیٹ میں تھے۔ افغان پیراڈائز کے مکین ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص اور اپنائیت بھری زندگی بسر کر رہے تھے۔ تمام اولادوں اور ان کے والدین کے مابین محبت و اتفاق مثال تھا، مگر ان میں فرحال مشاہد اور زرش متیب سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ زرش متیب اس سے 2 سال بڑی تھی۔ بچپن سے ہی اسے اکلوتی ہونے کے سبب بھائی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ خود ننھی منھی ہونے کے باوجود جب اس نے فرحال مشاہد کو دیکھا تو لاشعوری طور پر اس کی طرف حائل ہو گئی۔ اس کی ضد پوری کر کے وہ اپنی خواہش کی تسکین کرتی تھی۔ فرحال اس کی ہتھیلی کا چھالا تھا۔ کچی عمر کا بڑھتا پیار اور خلوص عالم شباب میں بھی کم نہیں ہوا تھا، اور جب مشاہد افغان کا انتقال ہوا سبین سحر کے جذبات کی سیج اجڑ گئی۔ ان کی توجہ زندگی کی رنگینیوں اور رعنائیوں سے ہٹ کر جمود اختیار کر گئی۔ جہاں زیست کی امنگیں منجمد ہوئی وہیں فرحال اور ازکیٰ کی زندگیاں بھی متاثر ہوئی۔ ایسے میں افغان پیراڈائز کے ہر فرد نے انہیں ہمت و حوصلے کی ڈور کو مضبوطی سے تھامنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ لیکن فرحال کے لیے زرش کی توجہ محبت مزید پروان چڑھ گئی۔ وہ بھی اس پر زیادہ انحصار کرنے لگا تھا۔ فرحال کی ہر بات پر وکالت کرنا، ہر معاملے و مطالبے کو پورا کروانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فرحال بھی زرش کی ہر بات کو من و عن مان لیتا تھا۔ زرش نے جس رشتے کو جنم دیا تھا فرحال نے بھی ہمیشہ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اپنی توتلی زبان سے مما کے بعد اس نے زرش کا نام لینا سیکھ لیا۔ افغان پیراڈائز کے تمام چھوٹے بچے زرش کو آپی کے صیغے سے مخاطب کرتے تھے، مگر فرحال نے اپنی بچپن کی عادت کو بدستور قائم رکھا تھا اور اس بات پر زرش نے بھی تردیدی کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سبین اسے کبھی ڈانٹتی تو زرش اس کے حق میں بول اٹھتی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے خوشیاں سمیٹتے اور بکھیرتے یہ سفر گزر رہا تھا، جب سوچ اور جذبات میں تغیر کا موسم آ ٹھہرا اور دوسرے فریق کو خبر تک نہ ہوئی۔ فرحال پلیز، یہ عجیب مطالبہ ہے تمہارا۔ وہ روحانسی سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو مت کرو پورا، بٹ اگر تم نے کھانا بنایا تو میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چڑ کر بولی۔ جو بات مجھے نہیں پسند وہ مت کیا کرو، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ اوکے، کل فیئر ویل فنکشن ہے، وہ ہو جائے پھر کاٹ لوں گی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے کیوٹک سے سجے ناخنوں کو دیکھا جو اس کی مخروطی نرم انگلیوں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اوکے، فرحال مشاہد نے مختصراً کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلا آیا۔ مما دیکھیے نا اسے، فضول ضد لے کر بیٹھا ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اب کیا ہو گیا؟ ریحانہ نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا اور فرحال کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں بڑی مما، بس ایسے ہی۔ تیوریاں چڑھا کر پہلے زرش کو دیکھا، چند لمحے اپنی نگاہوں کی گرفت میں رکھا اور پھر سرد سے لہجے میں بولا، یہ بھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ اور ویسے برا مت منانا زرش بیٹے، فرحال کی بات ٹھیک ہے۔ ریحانہ نے بھی اس کی تائید کی تو زرش کو غش آنے کو تھی۔ آپ بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں مما؟ اب کیا بھونچال آ گیا جو یہ مریل چہرہ بنا رکھا ہے؟ ریحانہ بیگم کو الٹا اسی پر تاؤ آیا۔ کیا مطلب بھونچال؟
کتنے اچھے لگتے ہیں میرے نازک انگلیوں پر. ابھی فائل کر کے کیوٹکس لگائی تھی میں نے, اوپر سے یہ صاحب پہنچ گئے. اسے رہ کر تاؤ آ رہا تھا. تم نے ہی سر چڑھا رکھا ہے, اب خود ہی ہینڈل کرو. سبین سحر کچن سے ابلے ہوئے آلووں کی ٹرے لیے برآمد ہوئی اور مسکرا کر بولی, لائیے چھوٹی مما, میں آپ کے ساتھ آلو چھیل دوں. خفا خفا سے فرحال کو نظر انداز کرتے وہ صوفے پر ٹک گئی. کیا بنانے لگی ہے مما؟ کٹلس. تو پھر اس کے ہاتھ مت لگوائیے گا, اس کے گندے ناخنوں والے ہاتھ لگے تو میں نہیں کھاؤں گا. درشتی سے بولا تو اس کے لہجے کی سختی سن کر زرش حق دک رہ گئی. فرحال, بڑی بہن ہے تمہاری, ادب لحاظ تو بچپن سے ہی چھوڑا ہے, اب عزت کرنا بھی بھولتے جا رہے ہو. یہ کیا طریقہ ہے بہن سے بات کرنے کا؟ سبین سحر نے قدرے غصے سے اسے لتاڑا. سوری مما, وہ نادم ہوا. سوری مجھے نہیں, زرش سے کہو. سبین سحر کے تیور کڑے تھے. سوری, لٹ مار انداز میں کہہ کر وہ یہ جا اور وہ جا. تم نے ہی ڈھیل دے رکھی ہے زرش, دیکھو کیسے خود سر ہوتا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں چھوٹی مما, اس کو ہینڈل کرنا مجھے آتا ہے. وہ بردباری سے مسکرائی. یہ حقیقت تھی کہ زرش متیب نے اس کی ہر ضد مان کر فرحال مشاہد کو اپنے بارے میں بہت ٹچی اور پوزیسو کر لیا تھا. وہ چاہتا تھا زرش متیب اس کی ہر بات مانے. وہ ٹین ایج کا ناسمجھ بچہ تھا, مگر زرش بھی اس سے محض 2 برس ہی بڑی تھی, لیکن اس کی بردبار طبیعت میں ٹھہراؤ بہت نمایاں تھا. بہرحال فرحال کو کیسے منانا ہے یہ زرش سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. اگلی صبح آف موڈ کے ساتھ وہ ناشتے کی میز تک آیا تھا. تمام جملہ افراد ایک ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے, لہٰذا تمام لوگ موجود تھے. فرحال بھائی, آج مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. دعا اسکارف اوڑھے دوپٹہ کندھوں پر سیٹ کیا, فائل سینے سے لگائے کھڑی تھی. ٹھیک ہے, اس نے اس بات میں سر ہلایا. کیا ہوا فرحال, بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ موہی نے محبت سے پوچھا. اس کے بوجھے بوجھے رویے کو سبھی نے نوٹ کیا تھا. جی چاچو, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اس نے مصنوعی بشاشت سے کہا. ایک خفا سی نگاہ زرش پر ڈالتے ہوئے وہ بولا. اچانک اس کی نظر زرش کی مخروطی انگلیوں پر پڑی تو بڑے انہماک سے ناشتے میں مگن تھی. اسے حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا تھا. زرش کے ناخن کٹ چکے تھے. چلو دعا میں جا رہا ہوں. جوس کا گلاس سبین سحر سے تھام کر اس نے کہا. ناشتہ تو کر لیتے. نہیں بڑی مما, ٹائم نہیں ہے. لا تعلق سے بیٹھی زرش کو دیکھ کر وہ شرارت سے بولا. تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں بلیک مرسیڈیز میں محو سفر تھے. دعا نے بلیک پینٹ اور فان شرٹ میں بوز فرحال مشاہد کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور اس کے دل نے شدت سے اسے پانے کی خواہش کی تھی. وہ چھوٹی سی لڑکی من ہی من میں اسے چاہنے لگی تھی جو اس کے جذبات سے بے خبر ڈرائیونگ کر رہا تھا. زرش, زرش, وہ دور سے ہی اس کا نام پکارتا دوڑا چلا آ رہا تھا. اس کے چہرے سے تفکر و پریشانی حویدہ تھا. کیا ہوا فرحال, ایسے کیوں پکارے ہو زرش کو؟ سبین اور ریحانہ نے اس کی آواز سن کر لاؤنج کا رخ کیا. مما, مما وہ ٹھیک تو ہے نا, کیا ہوا اسے؟ وہ بے قرار سا بولا. کون بیٹا, تم اس قدر پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ ادھر بیٹھو, مجھے بتاؤ بات کیا ہے. ریحانہ نے اسے شانت کرنا چاہا. زرش, وہ کدھر ہے مما, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. زرش تو مہتاب کی طرف گئی ہے. انفیکٹ وہ صبح سے وہی ہے, ریحانہ نے بتایا. لیکن دعا تو, وہ بے ربط سا بولا اور پھر لب بھینچ لیے. کیا ہوا, کسی نے تم سے کچھ کہا؟ وہ دونوں ابھی تک ناسمجھی کے عالم میں کھڑی تھی. بس مما, کسی نے مس گائیڈ کیا مجھے. پریشانی کی کوئی بات نہیں, کچھ کام تھا زری سے مجھے. اس نے اپنے اندر اٹھتے غصے کے طوفان کو کم کیا اور نارمل لہجے میں بولا. کچھ تو میچورٹی لاؤ اپنے انداز و اطوار میں, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان یوں ریئیکٹ کرتا ہے. سبھی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اسے لتاڑنا اپنا فرض سمجھا. سوری مما, وہ نادم ہوا. اچھا اب آ ہی گیا ہو تو دعا کو اپنی پھپھو کی طرف چھوڑا. انہوں نے بلایا ہے, بچی کب سے راہ دیکھ رہی ہے. ریحانہ نے کہا. جی بڑی مما, بلائیے انہیں, اس نے دانت کچکچائے. پھپھو کی طرف جانا تھا تو اس میں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی دعا؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہی وہ برس پڑا. دعا نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ زری سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور وہ دوسری کوئی بھی بات سنے بغیر بھاگا چلا آیا تھا اور گھر آ کر اسے صورتحال کا اندازہ ہوا کہ یہ محض ایک جھوٹ تھا. لیکن دعا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا. میں نے سوچا اگر میں نے سچ بولا تو آپ مجھے ڈراپ کرنے کالج سے نہیں آئیں گے. اس نے سچائی کا اعتراف کیا. بہت افسوس کی بات ہے, ویری سیڈ. اور اس لیے تم نے زرش کے نام کا سہارا لیا, اور وہ بھی اس طرح؟ اس نے تعجب و تعصب سے اسے دیکھا. لیمن کلر کے سوٹ میں روئے روئے گلابی چہرے سمیت چہرے پر عمر کی نوخیزی اور معصومیت کے رنگ سمیٹے وہ بے حد دلکش اور پاکیزہ لگ رہی تھی. اور اگر میں تمہاری کارگزاری بڑی مما اور مما
کو بتا دیتا پھر؟ جواباً وہ لب کچلتی رہی تھی۔ میرے لیے افغان پیراڈائز کا ہر فرد احمد ہوا۔ تم مجھے ایسے بھی بلا لیتی تو میں تمہیں ضرور چھوڑنے آتا۔ مجھے افسوس ہے تم نے میرے بارے میں اس انداز میں سوچا۔ اسے واقعی دکھ ہوا۔ سوری۔ اس کی آنکھیں پھر چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ اٹس اوکے۔ پہلی اور آخری بار بچی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، بٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے وارن کیا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے ڈراپ کر کے کالج آ گیا۔ شام کو سب لان میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سورج دن بھر چمکنے کے بعد مغرب کے کناروں پر ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی نارنجی کرنیں چاروں اور بکھر کر فضا کو سندوری کرتی جا رہی تھی۔ چائے کس نے بنائی ہے؟ پہلا سپ لیتے ہی اس نے ازکا سے پوچھا۔ میں نے بنائی ہے بھائی۔ کیوں؟ زرش کہاں ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اسی کے ہاتھ کی چائے پیتا ہوں میں۔ اس نے اپنی عادت بیان کی۔ جی بھائی، اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، ازکا نے مطلع کیا۔ اچھا، تم یہ چائے پکڑو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ چائے کا کپ اس کو تھما کر وہ گلاس ڈور دھکیلتا اندر چلا آیا۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کیا مگر جواب نہ دارد۔ اس نے بے چینی سے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، تمام لائٹس بند تھی، صرف گلاس ونڈو سے ڈوبتے سورج کی مدھم کرنیں گہری تاریکی سے محو گفتگو تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر دراز تھی، وہ بے سدھ سی پڑی اپنے آپ سے بھی بے خبر لگ رہی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بیڈ تک چلا آیا۔ سرخ رنگ کی لمبی قمیض اور سفید ٹراؤزرز میں اس کی دودھیا رنگت کمرے میں پھیلے نیلگوں اندھیرے کو شکست دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لمبا دوپٹہ تھوڑا سا بازو پر پڑا تھا اور باقی ڈھلک کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ سیاہ گھنے بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے رخساروں سے پھسلتی سفید سراہی جیسی گردن پر چپک گئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں سیاہی کی چادر اوڑھے ان سنہری آنکھوں کی حفاظت پر معمور تھی۔ خمیدہ لب بڑی نرمی سے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ دوپٹے کی قید سے آزاد اس کا پرکشش سراپا قیامت برپا کر رہا تھا۔ اپنے ہوش ربا حسن کی قیامتوں سے بے خبر وہ بڑی بے ترتیبی سے محو استراحت تھی۔ فرحال مشاہد کو کسی نے جادو کی چھڑی سے سحر زدہ کر دیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں زرش متیب پر جمی تھی۔ اس نے بے اختیار دوپٹہ کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا۔ اس معمولی سی ہلچل پر بے خبر سویا وجود کسمسایا تھا اور پرفسوں ماحول میں جیسے بجلیاں گرنے لگی تھی۔ فرحال مشاہد کا دل بڑی شدتوں سے دھڑکا تھا۔ کوئی احساس، کوئی جذبہ، کوئی رشتہ دھیرے سے دل کی سرزمین سے رخصت ہوا اور ایک نئی کون پر نیا جذبہ دل کی سرزمین پر آ ٹھہرا۔ کچھ شوخ، کچھ چنچل، بہتے پانی کی طرح، تیز چلتی ہواؤں کی طرح، مدہوش، ذرا ذرا سے لذت کی چاشنی لیے فرحال مشاہد جاتے موسموں کو نہ روک سکا اور آنے والوں سے تکرار نہ کر سکا۔ وہ کھڑے کھڑے صدیوں کا سفر طے کر آیا۔ اس کی نگاہوں کا مطلب بدل چکے تھے۔ اس کے دل کے احساسات تغیرات کے زیر اثر تھے۔ وہ مدہوش سا خود پر برسنے والے ساون میں کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اس کے وجود پر پھیلایا اور پھر کسی ٹرانس، کسی کیفیت نے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی اور فرحال مشاہد جیسے ہوش میں آیا تھا، اپنے وجود کی حقیقت سے روشناس ہوا تھا، اپنے اور زرش متیب کے رشتے کی نوعیت کا احساس ہوا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ کمزور لمحوں کی گرفت سے آزاد ہوا اور گو مگو کی کیفیت میں اس کے کمرے سے نکلا اور تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچا۔ اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ اس کا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، ایک ندامت کا احساس پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بدلی سی کیفیت کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ آخر مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ایک دم نیا، انوکھا، دل فریب اور خوف و وسوسے بھی اپنی دامن میں سمیٹے وہ الجھتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بے چینی و بے قراری نے اسے پریشان کر ڈالا تھا۔ اسے اپنی بدلتی کیفیات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال جکڑے وہ متفکر و پریشان تھا، نادم تھا، بیزار تھا۔ اس بے چینی و بے قراری، ندامت اور بدلتی کیفیات کی تیرگی کا اغزا تب کھلا جب زرش متیب اس کے سامنے آئی اور عزلی بے تکلفی سے بولی، کب سے بلایا ہے تمہیں؟ کانوں میں روئی دے کر بیٹھے ہو؟ آدھے گھنٹے تک جب وہ نہیں آیا تھا تو وہ خود ہی اس کے سر پر آ پہنچی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔
اس نے جھوٹ بولا اور اسے نظر انداز کرتا وارڈ روم میں منہ گھسا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دنیا کا سب سے ضروری کام ہے جو بعد میں نہیں ہو سکتا۔ اس کی فضول مصروفیات دیکھ کر وہ تلملائی۔ کوئی کام تھا؟ اس نے اصل بات پوچھی۔ ہاں، امارا کے گھر میرا اسائنمنٹ رہ گیا ہے، وہ لے آؤ۔ اس نے بھی مزید بحث نہ کی۔ اوکے، وہ مختصراً بولا۔ یہ لو ایڈریس۔ اس کے پاس آ کر زرش نے اس کے ہاتھوں میں ایک چٹ تھمائی اور فرحال مشاہد کو گویا 400 وولٹ کرنٹ لگا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے درمیان ہمیشہ بے تکلفی رہی تھی، مگر اس قدر انوکھا احساس پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بلو اور وائٹ کمبینیشن کے سوٹ میں، میک اپ سے مبرات دھلے دھلائے چہرے میں وہ اسے بے بس کر رہی تھی، اور اس لمحے اسے انکشاف ہوا تھا کہ وہ یعنی فرحال مشاہد زرش مطیب سے محبت کرنے لگا ہے۔ جی ہاں، محبت۔ اس دنیا کا سب سے مشکل عمل ایک ایسی لڑکی سے جو اسے ایک بھائی کی طرح چاہتی ہے، جو اس پر بہت اعتماد کرتی ہے، اور فرحال مشاہد کے دل نے بڑی دلیری سے اس کے پاک و شفاف جذبات اور برادرانہ سوچ کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ محبت کر چکا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ لڑکی ایسی بات سوچنے پر بھی فرحال مشاہد کا سر دھڑ سے جدا کر دے گی، جس نے ہمیشہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ جب اسے رشتوں کی ان غداری کی خبر لگے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ بہرحال فرحال مشاہد اس حسین لڑکی سے دیوانہ وار محبت کر چکا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں کچھ دیر تک چلا جاؤں گا۔ اپنی کیفیات سے گھبرا کر اس نے زرش کو چلتا کیا اور وہ الجھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ رویت الحلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ رویت حلال کمیٹی کے ساتھ ہی ولید بھی اپنی نظریں آسمان پر گاڑے بیٹھا تھا اور خیر خبر ملتے فوراً دوڑا چلا آیا۔ ارے واقعی مجھے بھی چاند دیکھنا ہے ولید بھائی، دعا مچلی۔ جی چاند کچھ شرمیلا ہے، ایسے اپنے جیسا دوسرا شخص دیکھ کر شرما کر چھپ جاتا ہے۔ اس نے دعا کو چھیڑا۔ بس بھی کریے بھائی، وہ جھم کر مسکرائے۔ اپنے ابراڈ جانے کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد فرحال مشاہد کم ہی افغان پیراڈائز میں نظر آتا تھا۔ چلو یہ چٹکلے چھوڑنا بند کرو اور دعائے خیر مانگو۔ زرش نے مدبرانہ انداز اپنایا اور اپنے ساتھ سب لوگوں کو تھرڈ فلور پر لے آئی۔ پہلے دن کا چاند کمان کی شکل اختیار کیے تمام تر برکتوں اور نورانیت سمیت آسمان کے سینے پر محو سفر تھا۔ زرش، شہریار بھائی آئے ہیں۔ وہ سب دعائے خیر میں مگن تھے۔ جب ازکا نے آ کر اطلاع دی تو بچہ پارٹی کو وہیں چھوڑ کر وہ نیچے لاؤنج میں چلی آئی۔ کیسے ہو شہریار؟ اسے دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہوں، بس جلدی سے تیاری پکڑو، اس نے بعجلت کہا۔ کیوں خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ بیٹا آپ کی پھپھو کی طبیعت کچھ خراب ہے، صبح سے حنان اور ازکا ان کے پاس تھے، اب وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شہریار اسی سلسلے میں آیا ہے۔ خدیجہ نے اسے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوہ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ متفکر نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس شوگر لیول بڑھ گیا ہے، شہریار نے بتایا۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں چلتی ہوں، لیکن میں نے مما کو نہیں بتایا۔ انہیں معلوم ہے، آپ جاؤ، صبح میں اور آپ کی مما بھی چکر لگا لیں گے۔ فی الحال ہمیں صبح کے روزے کے لیے سحری کی تیاری کرنی ہے، اور آپ کے چچا بھی آنے والے ہیں، خدیجہ نے تفصیلاً بتایا۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتی شہریار کے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ پورچ تک پہنچے تھے جب فرحال مشاہد کی بلیک مرسیڈیز نے افغان پیراڈائز کا گیٹ عبور کیا۔ رمضان مبارک فرحال، اسے دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ تمہیں بھی، وہ بدقت تمام مسکرایا اور شہریار سے بغل گر ہوا۔ اور ہینڈسم، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ کوئی لفٹ نہیں ہے، شہریار نے اسے چھیڑا۔ بھائی آپ بھی نہ، پتہ تو ہے آپ کو میڈیکل کس قدر ٹف فیلڈ ہے، پھر بھی ایسا کہہ رہے ہیں۔ مسلسل مسکراتی زرش کو نظر انداز کرتا وہ سنجیدگی سے بولا اور پھر لب بھینچ لیے۔ جسٹ کڈنگ یار، آئی کین انڈرسٹینڈ۔ تم آرام کرو، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، صبح پھر ملتے ہیں، میں پھپھو کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیلتے تاریک سائے کو تھکاوٹ سے مشروط کرتی وہ ازلی توجہ محبت سے بولی، اور اس کا یہ انداز اسے زہر کی طرح لگا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ میرے خیال میں ایک بار زرش سے پوچھ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے، متیب نے پرسوچ انداز اپنایا۔ وہ ہماری بیٹی ہے متیب، ہم اسے جانتے ہیں، اور شہریار کوئی غیر تھوڑی ہے جو یوں سوچ بچار سے کام لے۔ ثروت کی یہ اولین خواہش ہے، میرے خیال میں مزید وقت ضائع کیے بغیر ہمیں فیصلہ لے لینا چاہیے۔ ریحانہ نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ تمہارا کیا خیال ہے موہت؟
متیب افغان نے مشورہ مانگا۔ زرش ہمیں ازکا اور دعا کی طرح ہی عزیز ہے بھائی جان۔ دوسرا، ثروت آپی ہماری بہن ہے، ان کی اولاد کی تربیت ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال پھر بھی جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اقرار یا انکار دونوں صورتوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ موہت نے انتہائی بردباری اور فہم و فراست سے جواب دیا۔ کیوں، ٹھیک ہے، پھر عید کے دن منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ آپ ثروت کو مثبت جواب دے دیں۔ متیب افغان نے بالآخر ہاں کر ہی دی۔ بچوں میں اس خبر کے پہنچتے کھلبلی سی مچ گئی تھی، البتہ فرحال اس سارے معاملے میں خاموش تھا۔ تمہیں شہریار پسند ہے؟ اسکا نے برتن خشک کر کے سلیب پر رکھتے ہوئے استفہامی انداز اپنایا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس کے بارے میں اس انداز سے سوچا نہیں۔ تو پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھے لگا جو فیصلہ ہمارے بڑے کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے، اور ویسے بھی مجھے ڈاکٹرز پسند ہیں، اس لیے نو پرابلم۔ اگر مجھے اس سے محبت والا چکر نہیں ہے تو کوئی برا لگنے والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ازکا سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ آپی، اگر آپ شہریار بھائی کی باتوں سے فارغ ہو گئی ہوں تو پلیز اسکواش کی لے آئیے، روزہ کھلنے والا ہے اور ہماری پیاس قطعی شہریار بھائی کے ذکر سے نہیں بجھنے والی۔ حنان نے نہ جانے کہاں سے سر نکال کر اسے چھیڑا تھا اور اس کی خشمگی نظروں سے خائف ہو کر فوراً بھاگ نکلا تھا، جبکہ ازکا اور زرش دونوں بے اختیار ہنس دی۔ فرحال مشاہد کے اکثر و بیشتر معاملات سے عدم دلچسپی کو افغان پیراڈائز کے تمام افراد نے بخوبی محسوس کیا تھا، مگر وہ کمال خوبصورتی سے کسی کو بھی باز پرس کا موقع فراہم کیے بغیر اپنی سرشت پر قائم و دائم تھا۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھا، مگر فرحال مشاہد نے سحر و افطار میں اپنی شکل نہ دکھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زرش نے بارہا اس سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر کوئی موقع ہی ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ اس پر مستزاد ثروت کے ساتھ اس کے روزانہ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ منگنی کی تیاریاں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا زور پکڑتی جا رہی تھی۔ رمضان، عید اور گھر میں ایک عدد بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والے فنکشن نے ہر نفس کو اپنی جگہ بے حد مصروف کر دیا تھا۔ یہی حال زرش کا تھا۔ بالآخر چاند رات کا دن آ پہنچا۔ دن ڈھلا اور چاند نے اپنی ایک ماہ قبل والی چھپ دکھائی۔ مسرت و شادمانیوں کی چاندنیاں افغان پیراڈائز پر بکھری تھی۔ فرحال آج بھی گھر نہیں ہے۔ بادام باؤل میں بھگو کر رکھتے ہوئے زرش نے کہا، پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف ہے۔ ازکا نے اپنی مہندی والے ہاتھ دھو دیے۔ کل آپ کی منگنی ہے آپی، اور آپ اب تک یوں ہی گھوم رہی ہیں۔ اسے یوں ہی خود سے بے پرواہ گھومتے دیکھ کر دعا کو غش آنے کو تھے۔ تو کیا کروں مادام؟ زرش نے مسکراہٹ دبائی۔ آپی چلے میں آپ کے مہندی لگا دیتی ہوں، باقی کا کام ازکا آپی کر دیں گی۔ اس کے مہندی سے پاک شفاف ہاتھوں کو حیرت سے دیکھ کر دعا نے استفسار کیا۔ نہ جانے کیوں دل نہیں کر رہا۔ دعا پلیز ڈونٹ فورس می۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو آپ کی مانتے، بٹ آج آپ کو ہماری ماننی پڑے گی۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہ زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کمال مہارت سے زرش کے ہاتھوں پر بیل بوٹے بناتی جا رہی تھی۔ اگلا دن عید کا تھا۔ ہر چہرہ خوشیوں سے لبریز تھا۔ عید کے ساتھ زرش کی منگنی نے ایک عجیب سی افراتفری مچا دی تھی۔ مرد حضرات عید نماز ادا کرنے جا چکے تھے۔ خدیجہ، ریحانہ اور سبین سحر نے کچن کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ عید نماز پڑھنے کے بعد وہ سب گھر آئے تو بیٹیوں کو اپنا منتظر پایا۔ عید کی باقاعدہ مبارکباد کے بعد اب سب لڑکیاں اپنے پسندیدہ مشغلے میں مگن ہو چکی تھی۔ موہت اور متیب سے خاصی تگڑی رقم نکلوانے کے بعد وہ خاصی خوشی و مطمئن لگ رہی تھی۔ یہ تو چیٹنگ ہے بڑے پاپا، آپ لڑکیوں کو زیادہ عیدی دیتے ہیں۔ حنان نے منہ بسور کر شکوہ کیا۔ کیونکہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں یار۔ سفید فراق میں ملبوس زرش کو دیکھ کر موہت اور متیب نے کہا۔ حنان کا چہرہ مزید لٹک گیا۔ اچھا بتاؤ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ زرش اور ازکا بڑی ہونے کے ناطے ہر عید پر بچہ پارٹی کو عیدی میں کچھ نہ کچھ دیتی تھی۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں آپی، آپ کے بھائیوں کے بازوؤں میں اتنا دم خم ہے کہ وہ آپ کو عیدی دے سکیں۔ ولی نے کسی فلم کے جذباتی ہیرو کی طرح ڈائیلاگ مارا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ اتنے میں سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں اپنی تمام تر سنجیدگیوں میں آراستہ فرحال مشاہد لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سفید فراق میں اس پری پیکر کو دیکھ کر اس کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ سفید چہرے اور ہم رنگ لباس میں اس کی سنہری آنکھیں، سیاہ بال اور گلابی ہونٹ بڑے نمایاں ہو رہے تھے۔ سر سے پیر تک اس کا جسم اتھل پتھل ہو گیا۔ فرحال، کہاں تھے تم؟ عید مبارک۔ وہ فوراً اس کی طرف دوڑی تھی۔
خیر مبارک تمہیں بھی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ اچھا بولو تمہیں عیدی میں کیا چاہیے؟ زرش پلیز مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرو، میں ایک بالغ اور سمجھدار انسان ہوں، MBBS کر رہا ہوں اور عمر میں بھی تم سے محض 2 برس ہی چھوٹا ہوں، مگر تم تو خود کو دادی اماں سمجھتی ہو۔ فرحال آر یو اوکے؟ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ میرے لیے وہی فرحال رہو گے۔ قد بڑا کر لینے سے انسان اپنے بڑوں سے بڑا نہیں ہو جاتا میرے بھائی۔ اس کے تلخ جملوں کے بعد وہ انتہائی دکھ و تکلیف میں مبتلا کہہ رہی تھی، اور اس کی بات کے اختتام پر فرحال کا دل چاہا تھا خود کو گولی سے اڑا دے۔ وہ اس کے جذبات کا احترام کرنا چاہتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کا دل سرکشی کر ہی جاتا۔ آپ ہی نے فرحال کو ناراض کر دیا، دعا نے دکھ سے کہا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں پانی کے قطرے تھے اور ازکا نے ٹھٹک کر اس کے جملے پر غور کیا۔ تم خوش ہو نا؟ یہ کیسا فضول سوال ہے، زرش چڑ کر بولی۔ کل ہماری منگنی ہے، میں تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ اف اتنی جلدی؟ تم پاگل ہو شہریار، یقیناً مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تبھی میں یہ منگنی کر رہی ہوں۔ اب میرے خیال میں اس سوال کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، سارا غصہ شہریار کی فون کال پر نکل گیا۔ کیا بات ہے، اس قدر روڈ کیوں ہو رہی ہو؟ شہریار فوراً بھانپ گیا۔ میں فرحال کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اس کی بچوں کی طرح کیئر کرنا چھوڑ دو، میرے خیال میں اب وہ عمر کے اس دور میں ہے جب وہ اپنے معاملات خود ہینڈل کر سکتا ہے۔ یعنی وہ پریشان رہے اور میں اس کی فکر نہ کروں؟ بہت خوب۔ اس کا تن من جھلس گیا شہریار کی بات سن کر۔ ہاں میں چاہتا ہوں کل شام تک کم از کم تم میری فکر کرو، وہ غمگینتا سے بولا۔ میں سچ میں پریشان ہوں، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اوکے تم فرحال کو مناؤ، میں کل بات کرتا ہوں، وہ خفا خفا سا بولا، مگر زرش کے پاس وقت کہاں تھا اس کی ناراضگی پر غور کرنے کا، لہٰذا جھٹ سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کئی دنوں کی محنت رنگ لائی اور افغان پیراڈائز چاندنیوں میں نہایا بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ گولڈن اور گرین کمبینیشن کے کامدار لہنگے میں ہم رنگ جیولری اور لائٹ میک اپ کے ہمراہ اس نے حسن جیسے لفظ کو بھی مات دے دی تھی۔ ریحانہ کئی بار اس کی نظر اتار چکی تھی، خوب ٹوٹ کر اس کے چہرے پر نور آیا تھا۔ ہر شخص نے اس کے بے پناہ خوبصورت سراپے کی تعریف کی تھی، اپنے بڑوں کی شفقت کے سائے میں اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ فرحال نہیں آیا؟ اس کا نمبر آف ہے، میں نے بہت بار ٹرائی کر لیا، پلیز زرش اب رسم کر لو، بہت لیٹ ہو چکے ہیں اس کے انتظار میں، ازکا نے منت کی تو بوجھل دل کے ساتھ اس نے اسپات میں گردن ہلا دی۔ شہریار نے اس کی انگلی میں ایمرلڈ کی خوبصورت رنگ پہنا دی، اس کی آنکھوں سے 2 شفاف قطرے نکل کر ہتھیلی کی پشت پر گرے۔ یہ کس لیے تھے اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر اس نے غائب دماغی سے شہریار کو انگوٹھی پہنائی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا، کتنے ہی کیمرے کھٹ کھٹ اس منظر کو تصویروں میں قید کرنے لگے۔ ہر شخص مسکرا رہا تھا، تمام لوگ خوش تھے، مگر اس کا روم اداسی کی تصویر بنا تھا۔ شب کا آخری پہر تھا، افغان پیراڈائز کے تمام افراد تھکنے کا شور مچاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں گھسے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر زرش لاؤنج میں جلے پیر کی بلی کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے انتظار تھا تو صرف فرحال مشاہد کا، جس نے اس کی زندگی کے اس قدر حسین دن کو اسے افسردہ اور رنجیدہ کیا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، فجر کی اذان کی صدائیں چاروں اور سے بلند ہونے لگی۔ زرش اپنے اسی ڈریس میں محو انتظار تھی، اسے خوف تھا کہ اگر وہ چینج کرنے چلی گئی تو کہیں فرحال اس سے ملے بغیر کمرے میں نہ چلا جائے۔ اس کے انتظار کی حد ہو گئی جب بلیک کوٹ کو بازو پر لٹکائے، کف کونیوں تک موڑے، بکھرے بال اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ زرش تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اس نے بے حد غصے میں استفسار کیا۔ فرحال مشاہد نے سرخ ڈوروں سے بھری خوابناک نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، خوبصورت سنہری آنکھوں میں تیرتا نیند کا خمار، بوجھل پلکیں، بے حد چمکدار سفید رنگت، سرو قد گولڈن اور سبز امتزاج کا لہنگا، شانے پر ڈھلکتا بھاری دوپٹہ، خود سے بے نیاز لاپرواہ حسن، اور شب کا یہ آخری پہر وہ بے اختیار ہونے لگا تھا۔ صبح بات کریں گے۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، وہ تن کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، نگاہیں اٹھائے بغیر اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ جانے کیوں اسے لگا تھا وہ آج اس سے جیت نہیں پائے گا، اسی لیے اسے مکمل نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ زرش پلیز، میرے حق میں یہی بہتر ہے، تم فی الحال جاؤ، اس نے بے بسی سے کہا۔ فرحال کیا ہو گیا ایسا جو تم مجھے
کتنے ہی عرصے سے اگنور کر رہے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تمہارے رویے کا فرق مجھے پریشان کر رہا ہے، اس نے روحان سی ہو کر گلوگیر آواز میں کہا۔ تو فرحال نے تھک کر مزاحمت چھوڑ دی۔ تمہاری غلط فہمیاں، بس ذرا مصروفیت بڑھ گئی ہے، دیکھے بغیر جواب آیا۔ اتنی مصروفیت، عید کا دن بھی باہر، اور وہ بھی زرش جس کے کہے بغیر تم پانی نہیں پیتے، اس کی اتنی بڑی خوشی میں تم نہیں تھے فرحال۔ کیوں؟ میں وجہ جاننا چاہتی ہوں، ایسا کون ہے تمہاری زندگی میں جس نے تمہیں ہم سے چھین لیا ہے؟ وہ مدھم سوروں میں بول رہی تھی اور فرحال شاہد کا دل کٹتا جا رہا تھا۔ بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مت کرو اس قدر اصرار، اس آگ میں جلنے کا زرش متیب، میں اکیلا ہی یہ سزا کاٹ رہا ہوں، مجھے کاٹنے دو، مت بنو اس اذیت کا حصے دار۔ اسے کلائیوں سے تھام کر فرحال مشاہد نے اپنی سمت کھینچا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شدت ضبط سے سرخ پڑتا فرحال مشاہد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت اور وحشت تھی، اس کی گرفت میں اس قدر مضبوطی تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس کے لفظوں میں شعلوں کی لپک تھی۔ یہ وہ فرحال تو نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، یہ تو کوئی اجنبی وحشی تھا۔ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو پگھلنے لگے تو اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ خود کو چھڑانے کی مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی، اور اس کے آنسوں سے فرحال مشاہد کو احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی تمام بے بسی زرش متیب پر انڈیل چکا ہے۔ اس نے سرت سے زرش کو چھوڑا اور ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرش وہیں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل رونے لگی تھی۔ اس بار آنسوں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بڑے پاپا، میں وہیں تھا۔ آپ سب کو اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ پریشان ہوں گے۔ اگلی صبح خود کو فریش کرنے کے بعد وہ نادم سا صفائی پیش کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے اخلاقی فرض نبھایا، ہمیں خوشی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو گھر کی خوشی میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ زرش آپ سے کس قدر انسیت رکھتی ہے ہمیں اندازہ ہے، متیب نے مدبرانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ آئی ایم سوری بڑے پاپا، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ گڈ بیٹا جی، اب ناشتہ کریں اور بچوں کو سربت کی طرف لے جائیں، انہوں نے شہریار کی طرف سے بچوں کو ٹریٹ دینی ہے۔ جی بڑے پاپا، اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ ولی تم اپنی گاڑی نکالو، میں اور ازکا تمہارے ساتھ چلیں گے، راستے میں مجھے پھپھو کے لیے کچھ لینا ہے۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا جب اسے یکسر نظر انداز کیے زرش نے ولید کو مخاطب کیا۔ کچھ گھنٹے قبل پیش آنے والا واقعہ فرحال مشاہد کی نگاہوں میں گھوم گیا اور ندامت کا گہرا احساس اس کے وجود کا گھیراؤ کرنے لگا۔ کیا ہوا زرش؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ شہریار نے اس کی سنجیدگی کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس فرحال کے بارے میں پریشان ہوں، نہ جانے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ بات کرنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھی۔ زرش، کیا یہ ضروری ہے کہ اتنے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد بھی ہم دوسروں کی باتیں کریں؟ پلیز ایک بار افغان پیراڈائز کو چھوڑ کر عدنان ولا کو سوچو، اس کے مکینوں کی خواہشات اور مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا شہریار؟ عدنان ولا پہلے میری پھپھو کا گھر ہے، بعد میں میرا سسرال۔ اس گھر کے افراد کو میں اتنا ہی سمجھتی ہوں جتنا افغان پیراڈائز کے مکینوں کو۔ مجھے انہیں نئے سرے سے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسروں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرحال کوئی دوسرا نہیں ہے، سب سے پہلے وہی ہے میری ترجیحات میں، اور تم اس بات سے بخوبی آگاہ ہو۔ وہ برہم ہوئے۔ اوکے، غصہ مت کرو ورنہ اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ شہریار، میں اپنے دل کی باتوں کو تمہارے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ میں تمہیں کوئی خاص مقام دینے کا ارادہ رکھتی ہوں، پوری ایمانداری اور وفاداری سے اپنا رشتہ نبھانے کا عہد کر رہی ہوں۔ وہ کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہ تھی۔ آئی ایم سوری میڈم، پلیز اس بندہ ناچیز کی جان بخشی کیجیے۔ وہ باقاعدہ مسکرایا۔ بس کرو اب، وہ جھیم کر مسکرائی۔ اچھا جناب کی رنگ لائی ہے، رنگ کہاں ہے جو آپ کے چاہنے والے نے بڑی محبت سے خریدی تھی؟ اس کی انگلی میں پخراج سے جڑی انگوٹھی دیکھ کر اسے خیال آیا۔ اوہ، وہ مجھے کافی ہیوی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اتار دی۔ یہ پخراج مجھے فرحال نے گفٹ کیا ہے جب وہ چاچو کے ساتھ ٹوکیو گیا تھا، تب میرے لیے لایا تھا۔ کافی سالوں سے یہ میری انگلی میں ہے، مجھے اب اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اس نے انگوٹھی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور شہریار نہ جانے کیوں الجھ سا گیا۔ میرے خیال میں اب اپنی عادتیں بدل لو، وہ ذومانی انداز میں کہتا لان میں چلا گیا، اور وہ لاؤنج میں بیٹھی اس کے جملوں کو کہیں مفہوم پہناتی رہی۔ یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ زرش نے فرحال کے منہ میں برفی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا۔ کیوں، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے؟ نہیں بدھو، تمہارے نام قرعہ فال نکل آیا ہے۔ گزشتہ دنوں کی بیزاری بھلائے وہ شگفتگی سے بولی۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ الجھا۔
ہمارے گھر کے تمام عزت مآب بزرگوار کے مشترکہ رائے سے یہ فیصلہ قرار پایا ہے کہ آپ کے ساتھ ساری عمر کے لیے دعا موحد افغان کا نام جوڑ دیا جائے۔ شام تک یہ خبر آپ تک پہنچنی تھی، مگر میرے ہوتے فرحال مشاہد کو دیر سویر کو اطلاع ملے، امپاسبل۔ اس نے دوستانہ انداز اپنایا۔ What? Have you gone mad؟ وہ شدت ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سب کو کس بات کی جلدی ہے؟ وہ بفرا، غصے سے لڑتے لڑتے، خود کو چھپاتے چھپاتے، اپنی ذات کا بھرم قائم رکھتے رکھتے وہ تھکنے لگا تھا۔ ایسے میں ایک اور نازک ذمہ داری جیسے ایمانداری سے نبھانے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ جلدی کی کیا بات ہے فرحال؟ اگر تم کسی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہو تو الگ بات ہے۔ کیا ہر بات میں تمہارا رائے دینا بہت ضروری ہے؟ وہ تڑک کر بولا۔ فرحال، ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ میرا بولنا ضروری ہے؟ یعنی میں کچھ نہیں ہوں؟ تم نے مجھے اتنا عرضہ کر دیا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ وہی فرحال ہے جسے میں برسوں سے جانتی ہوں۔ واقعی تم بڑے ہو گئے ہو، اتنے بڑے کہ مجھ سے بلند آواز میں بات کر سکتے ہو، میرے منہ پر کوئی بھی بات مار سکتے ہو، مجھے اپنی زندگی اور معاملات سے دور رہنے کی تنبیہ کر سکتے ہو۔ تم واقعی بڑے ہو گئے ہو فرحال۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سموئی وہ کافی دنوں سے چلتے اس چھپا چھپائی کے کھیل کا نچوڑ نکال رہی تھی۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہارے لیے، آئی سمجھ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور نیزے کی کوئی انی تھی جو اس کے سینے میں اتر گئی۔ درد کی لہروں نے اسے فک کر ڈالا تھا۔ تم ہی ہو سب کچھ میرے لیے، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بتا پاؤں گا۔ بوجھل ہوتے قدموں کو دھیرے دھیرے اٹھاتے ہوئے وہ سوچ کر رہ گیا۔ ایک جان لیوا تھکن نے اس کے وجود میں قیام کر لیا تھا۔ آج کا ڈنر میں نے خاص تمہارے لیے ارینج کیا ہے۔ شیرٹن میں اسے ڈنر پر انوائٹ کرنے کے بعد اس کے آنے پر شہریار عدنان کہہ رہا تھا، ساتھ ہی کرسی پیچھے دھکیل کر اس کو بیٹھنے کا اعزاز دیا اور خود سامنے والی نشست سنبھالی۔ آئی نو، بتانے کی ضرورت نہیں، وہ مسکرائی۔ او مائی گاڈ، مائی گڈنس میم، وہ خوش دلی سے بولا۔ اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہو کر زرش نے موضوع بدلا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں فی الحال، اور سوچ رہا ہوں خدا ایسے خوبصورت چہرے کیسے تخلیق کر لیتا ہے، وہ غمگینتا سے بولا تو زرش جھینپ گئی۔ بس بھی کرو، اب ایسی بھی خوبصورت اپسرا نہیں ہوں، وہ خائف ہوئی۔ کسی اپسرا سے کم بھی نہیں ہو، اس نے شوخی سے اس کا نرم مخروطی ہاتھ تھاما۔ کھانا آرڈر کریں؟ وہ نروس ہوئی۔ جی بالکل، وہ شرافت کے لبادے میں گھسا۔ آج کل اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جانے کا ارادہ ہے، اسی کے لیے اپلائی کیا ہے۔ نیکسٹ ویک تک ریپلائی آئے گا تو پتہ چلے گا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد اس نے مختصراً بتایا۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے، اسے حقیقتاً خوشی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں زرش۔ کیا؟ مگر اتنی جلدی کیوں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، لیکن میرے خیال میں شادی جیسے رشتے کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ابھی میچور ہیں شہریار۔ میں ابھی اس قسم کے ریلیشن کی اہل نہیں ہوں۔ تم اسپیشلائزیشن کر لو، پھر سوچتے ہیں۔ آج نہیں تو کل یہی سب ہونا ہے۔ تم باوقار، سلجھی اور سمجھدار لڑکی ہو، میرے خیال میں نتھنگ کوڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بٹ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے زرش؟ یو کین شیئر ود می، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ اوکے فائن، جیسے تم چاہو۔ اس نے موضوع بند کیا اور پھر وہ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ زرش، تم نیلز نہیں بڑھاتی جبکہ لڑکیوں کو تو کریز ہوتا ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں مجھے بھی پسند ہے، لیکن فرحال کو پسند نہیں، وہ نہیں رکھنے دیتا لمبے ناخن، اس نے سادگی سے بتایا۔ لیکن مجھے پسند ہے، تم بڑھاؤ، وہ ضدی انداز میں بولا۔ عجیب بات ہے نہیں شہریار، اب تو مجھے بھی لمبے ناخنوں کی عادت نہیں، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں زرش، تم بڑھاؤ ناخن، مجھے لمبے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا بابا، شادی کے بعد بڑھا لوں گی، ابھی نہیں، ورنہ فرحال تو کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور تمہیں پتہ ہے وہ چائے صرف میرے ہاتھ کی پیتا ہے۔ ابھی یہ مت کہنا کہ تمہیں بال بھی فرحال نہیں کٹوانے دیتا کیونکہ اسے لمبے بال پسند ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے درست اندازے پر وہ ہنستی چلی گئی۔ فرحال کو سفید رنگ پسند ہے، اور اس وقت زرش متیب سفید رنگ زیبتن کیے ہوئے ہے، اسے لمبے ناخن پسند نہیں۔ زرش متیب ناخن بڑھانا چھوڑ چکی ہے، اسے لمبے بال پسند ہے۔ زرش متیب بال نہیں کٹواتی،
زرش مطیب کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا، اور بھی ہزاروں باتیں جن میں وہ قابض نظر آتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا، تم کیا کہنا چاہتے ہو شہریار؟ وہ الجھ کر بولی، تم فرحال کی بہن کم اور محبوبہ زیادہ لگتی ہو زرش۔ خود کو دیکھو، تم کیا ہو، تمہاری پسند ناپسند کیا ہے، تمہاری اپنی ذات کا حصہ کہاں ہے، تمہاری شخصیت کا پہلو کہاں نمایاں ہے؟ کہیں بھی نہیں زرش مطیب، تو کہیں بھی نہیں۔ سر تا پیر تمہارے اندر فرحال مشاہد بولتا ہے، تمہاری ذات کہیں گم ہو گئی ہے۔ اب صرف فرحال مشاہد تمہاری باتوں میں، تمہاری فکروں میں، تمہارے احساسات میں، تمہاری تنہائیوں میں۔ جو لڑکی اپنی منگنی کی انگوٹھی سے زیادہ اس رنگ کو فوقیت دیتی ہے جو اسے فرحال مشاہد نے گفٹ کی ہو، تو اس مقام سمجھنے میں دیر نہیں لگتی۔ مس زرش مطیب، تمہارے وجود میں خود تمہارا کوئی حصہ نہیں، تو میں کہاں خود کو تم میں ڈھونڈوں، یا تم سے اپنے لیے تھوڑی سی جگہ تمہارے دل میں مانگ سکوں؟ میرے خیال میں ہم نے نیا رشتہ بنانے میں کر دی ہے زرش۔ ہمیں اچھی طرح تمام پہلوؤں کو سوچ لینا چاہیے تھا۔ وہ جو کب سے دم سادے اس کے سنگلاخ الفاظ اپنے کانوں میں انڈیل رہی تھی، ناگواری سے سر جھٹک گئی۔ شہریار، شیم آن یو، تم نے ہمارے بہن بھائیوں کے پاکیزہ رشتے کو پامال کیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی غلط فہمی دور کرتی، مگر تم تو تب سب کچھ جانتے ہو۔ تم اس معصوم سے حسد کر رہے ہو، تم ہمارے رشتے پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ ہاں، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں رشتوں میں توازن قائم رکھنا نہیں چاہتی۔ اور رہی بات ہمارے ریلیشن کی، تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جو شخص اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہو، میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی۔ پوری زندگی تو بس ایک سوالیہ نشان ہے۔ درشتی و خفت سے بولی، یہ لو اپنی رنگ اور سوچتے رہو جو تم نے سوچنا ہے۔ اس نے ایمرلڈ رنگ اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکی اور ولید کا نمبر ملایا۔ ولید، مجھے شیرٹن سے پک کر لو۔ 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد ولید اسے لے کر چلا گیا، اور شہریار کتنی ہی دیر بھاپ اڑاتے گرم کھانے کو دیکھتا رہا جو وہ کھائے بغیر جا چکی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دعا کو پایا، اور وہ بلا تمہید شروع ہو چکی تھی۔ رات بہت ہو چکی ہے، ہم صبح بات کریں گے، فرحال نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، دن رات کی کوئی شرط نہیں فرحال، بس مجھے بتائیے ایسا کیا جواز ہے جس نے آپ کو مجھے رد کرنے پر مجبور کر دیا؟ وہ باولی ہو رہی تھی اور فرحال بری طرح جھنجھلایا تھا۔ تم ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہو دعا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح نہیں سوچا۔ اسکا کی طرح تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ رات کی تاریکی اور چاروں اور پھیلے سناٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی آواز حد المقدور کم رکھی تھی۔ دعا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر تھی۔ اس قدر خوبصورت اور معصوم لڑکی کا دل وہ کبھی نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ آپ زرش آپی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں نا؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تھی، اور فرحال کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تلملایا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ نڈر سی ہو کر بولی۔ اس کی آواز بلند تھی۔ زرش جو فرحال سے اپنی منگنی کے ختم ہونے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، دعا کی آواز سن کر تھم سی گئی۔ پھر ہمت باندھتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا۔ دروازے کی چرچراہٹ سے دونوں نے چونک کر دیکھا۔ لے آ گئی وہ جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے، دعا نے طنز کیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زرش نے حیرت سے دریافت کیا۔ اپنی جگہ آج مجھے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے آپی، وہ استزائیہ ہنسی، جبکہ زرش فق چہرہ لیے اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ زبان بند رکھو دعا، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ کر دیں حشر، آپ کے ہاتھوں سب گوارا ہے، وہ دیوانی سی بولی۔ جن کی خاطر جوگ لیا ہے ان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے دل میں کتنا خاص مقام ہے ان کا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے دعا؟ بتاؤ فرحال۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، تم دھیان مت دو اور جا کر آرام کرو، فرحال نے بات رفع دفع کرنی چاہی۔ کیوں زرش آپی، کیوں چھینا آپ نے اس شخص کو ہم سب سے؟ جواب دے مجھے۔ دعا میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرش اس کی مخدوش حالت پر تڑپ اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے آپی، فرحال MBA کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے کہا مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اسی دن انہوں نے اپنا ایم بدل لیا۔ وہ MBBS کر رہے ہیں، ان کے ڈیسک ٹاپ پر آپ کی تصویر ہے، اور ان کے دل پر بھی آپ کی تصویر ہے۔ انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہرو ٹیرس پر بیٹھ کر صرف آپ کو دیکھتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیوانگی ہے، جیسی میری آنکھوں میں ان کے لیے۔ میں ان کی وحشتوں کو سمجھ گئی، مگر آپ لا تعلق بن کر ان کی بے قراری کو انجوائے کر رہی ہیں۔ بھائی کا ڈھونگ رچا کر اپنے پیچھے پاگل کر رکھا ہے اسے آپ نے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنی عمر کا تو لحاظ کیا ہوتا آپ ہی۔ خود سے چھوٹے لڑکے سے عشق لڑاتے شرم نہیں آئی آپ کو؟ آپ تو اس قابل۔ تڑخ دھڑا دھڑ 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 ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے۔ فرحال مشاہد کا
فولادی ہاتھ دعا کے چہرے پر اپنا پنجہ ضبط کرتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اپنی بیہودہ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ پورے تیش میں آ کر چلایا تھا۔ مارے اشتعال کے اس کی رگیں تن گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور چند لمحوں میں پورا افغان پیراڈائز اس کے کمرے میں جمع تھا۔ دعا کو روتے، فرحال کو غصے میں اور زرش کو بت بنے دیکھ تمام لوگ پریشان ہو اٹھے تھے۔ دعا میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ فرحال کیا ہوا ہے؟ کوئی کچھ تو بتائے، سبین نے اضطراب سے پوچھا۔ کچھ نہیں مما، فرحال نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ فرحال جو کچھ دعا کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ زرش ٹرانس کی کیفیت میں چلتی اس کے سامنے آئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زرش، اس نے سر جھکا کر کہا اور دل پر جیسے برچھیاں چلنے لگی تھی۔ سنا تم نے دعا؟ یہ میرا فرحال ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بڑے استحقاق سے مسکرائی تھی۔ فرحال تو پھر دعا سے شادی کر لو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ دو ٹوک انکار کر گیا۔ کیوں؟ بس اب وجہ مت پوچھو۔ اسکا دعا کو لے جاؤ، خدیجہ نے کہا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ ولید، حنان، بیٹا آپ بھی اپنے روم میں جاؤ، متیب نے انہیں منظر سے ہٹایا۔ مجھے وجہ جاننی ہے؟ جس لڑکی کی نظر میں تمہاری عزت نہیں، میں اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ وہ بچی یا نہ سمجھ ہے۔ واٹ سو ایور، وہ نروٹے پن سے بولا۔ فرحال تم میری بات نہیں مانو گے؟ دیکھو سب ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں، ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ سب نے ہمارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی زرش، اور کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ مجھ سے محبت کا؟ ہاں ہے مجھے تم سے محبت، اپنے تمام گھر والوں کے سامنے میں اس سچائی کا اقرار کرتا ہوں، نہیں ڈرتا میں کسی معاشرے کی زنجیر سے، وہ چڑ کر بولا۔ زرش متیم نے پورے زور سے اسے ایک تمانچہ رسید کیا۔ اس کا وجود پانی بن کر بہنے لگا تھا، جس کے لیے وہ سارے زمانے سے لڑتی آئی تھی، آج اس نے ہی اس کا مان ریزہ ریزہ کر دیا۔ بتاؤ زرش، اس میں غلط کیا ہے؟ کسی کو گناہ بنایا ہے کیا؟ فرحال دفع ہو جاؤ میری زندگی سے اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میرا جرم تم سے محبت کرنے کا ہے، بچپن سے لے کر اب تک تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا زرش، اب تمہیں کسی اور کے حوالے سے دیکھنا میرے تن بدن میں آگ لگا دیتا ہے۔ خدیجہ، موہب، متیب، سبین اور ریحانہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے، اور اپنے والدین کے سامنے فرحال کی یہ باتیں زرش کو زمین میں گاڑ رہی تھی۔ وہ صرف تمہاری تنہائی کے خیال سے اور چھوٹے پاپا کی دائمی جدائی کے احساس میں نے تمہیں سنبھالا، یعنی ایک یتیم پر رحم کیا تم نے، بلکہ سب لوگ مجھے اور ازکا کو بہترین پرورش کر کے ایک یتیم کی کفالت کا ثواب کما رہے ہیں۔ یہ پیار اور توجہ ہمارا حق نہیں بلکہ ترس کھا کر ہمیں نوازا جاتا ہے۔ کاش تم اس سچائی کا اقرار کبھی نہیں کرتی۔ فرحال کے اندر ٹوٹ پھوٹ مچی تھی، اور مشاہد افغان کے نام پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بند کرو تم دونوں یہ بچکانہ باتیں، کچھ فیصلے کرنے کے لیے ہم بھی موجود ہیں، متیب افغان نے غصے سے دونوں کو خاموش کروایا۔ پلیز بڑے پاپا مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی سے محبت کرنے کا جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور اس کی ہر سزا میں کاٹنے کو تیار ہوں، مگر مجھے اب اس کے سامنے نہیں رہنا، مجھے اب یہ ترسی نگاہیں نہیں جھیلنی، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، میں خود اپنا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شکست کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ یہ سب تمہاری غلط سوچ ہے فرحال، بچے آپ جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ بڑی مما پلیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا فرحال پل پل کی اذیت برداشت نہ کرے تو ہمیں جانے دیں مما، اسے کسی کے اعتماد کی دھجیاں بکھیرنے والوں کو کوئی حق نہیں کہ ساری زندگی ان کے سامنے رہ کر ان کا مذاق بنائیں۔ عقل، سوجھ بوجھ سب گوا چکے ہو جو ایسا کہہ رہی ہو۔ خدیجہ نے اسے خاصی جھاڑ پلائی تو ایک خفا سی نظر بکھرے سے شکست خوردہ فرحال مشاہد پر ڈال کر وہ بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ مما میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج پہلی اور آخری بار مانگ رہا ہوں، آج اس فیصلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دے دیں۔ لیکن فرحال ہمارا گھر تو یہی ہے، سبین فرحت حیرت سے بولی۔ چلی جاؤ سبین، یہ نہیں رکے گا، متیب افغان نے کسی قدر تلخ اور ٹھہرے لہجے میں کہا، اور اگلی صبح وہ خاموشی سے افغان پیراڈائز چھوڑ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں متیب؟ عمیق سوچوں کے گرداب میں الجھا دیکھ کر ریحانہ نے دریافت کیا۔ میں فرحال کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نوجوان خون ہے اور جذبات کی اہمیت کا دور ہے، جس طرح اس کی سوچ میں تبدیلی آئی کسی کو بھی بدل سکتی ہے۔ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مگر زرش کے نقطۂ نظر کو بھی میں بخوبی سمجھتا ہوں، وہ کبھی اس انداز سے اسے قبول نہیں کر پائے گی۔ دونوں بچے اپنی اپنی جگہ درست ہیں، ان کی باتوں میں مداخلت کر کے میں انہیں مزید شرمندہ و شرمسار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خاموشی کو بہتر جانا۔ متیب افغان کا لہجہ تمام غمگیرتا سمیٹ لایا تھا۔ پھر کیا حل ہے اس مسئلے کا؟
रेहाना भी मुतफक्किर और परेशान थी। फ़रहाल को मैं रोकना नहीं चाहता, बिलाशुबा वो हमारे हुक्म की तामील करने का, मगर जो घुटन उसका हिस्सा बन जाएगी फिर वो उससे निजात हासिल नहीं कर पाएगा। बाकी वो हमारा खून है, इस ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा है, ये हकीकत कोई नहीं झुठला सकता। उन दोनों को हालातों वाक़यात को फेस करने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक दूसरे से दूर जाना ही होगा। मतीब ने कनपट्टी सुलाते हुए कहा। इतना आसान नहीं मतीब। खदीजा, फ़रहाल और रज़्क़ा को खुद से दूर करना। वो आबदीदा हुई। जानता हूँ, मगर ये सब हम अपने बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, उन्होंने रेहाना को तसल्ली दी। शायद उनके रवैयों का तज़ाद ख़त्म हो जाए या फ़रहाल संभल जाए, और ज़रिश तो वैसे भी अपनी मंगनी ख़त्म होने पर डिस्टर्ब है, उस पर मज़ीद प्रेशर डालना ठीक नहीं। अलबत्ता कभी भी मेरे लिए फ़रहाल का ऑप्शन हो तो मैं उसे हर रिश्ते पर फ़ौक़ियत दूँगा। रेहाना ने भी उसकी तायद की थी। उसने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा लारेब, क्या सिला दिया मेरी इतनी मोहब्बत और चाहत का। उसके लिए मैं शहरयार से लड़ गई, सारे ज़माने से टकरा गई, और उसने मेरे जज्बात को पामाल किया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। हज़ारों कतार रो रही थी। उसने कोई अनोखा काम नहीं किया ज़रिश, जिस तरह का तुम्हारा रिलेशन था एक न एक दिन ऐसा होना ही था। अब तुम ही अपनी बरादराना सोच पर अड़ी बैठी हो तो अलग बात है, लारेब गुस्से से बोली। जो इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेरे पेरेंट्स, छोटी मामा, चाचू, चची, सबके सामने उसने मुझे जलील कर दिया। उसने तनव्वुर से सर झटका। ठीक है, अब तो वो जा चुके होंगे, और दुश्मनी तुम्हारी फ़रहाल से है। सबीन, ममानी और अज़का का क्या कसूर है जो ऐन उनकी रुखसती के वक्त तुम इधर आ गई उन्हें छोड़कर। बस मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, उसने मासूमियत से एतराफ़ किया। मरो फिर यही, मैं जा रही हूँ शहरयार के साथ उन्हें मिलने। खाना बन गया है, भूख लगेगी तो खा लेना, मैं 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगी। लारेब ने उसे हदायत दी तो वो कान बंद किए पड़ी रही, जबकि नींद आंखों से कोसों दूर थी। आप ही प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एयरपोर्ट पर ज़री से गले मिलते हुए दुआ ने नदामत से कहा। कोई बात नहीं, तुम तो हमारी गुड़िया हो, मैंने तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं किया। ज़रिश ने उसे प्यार से पिचकारा। आप बहुत अच्छी हैं आप ही, दुआ ने कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी तो फ़ौरन डिपार्चर के हिस्से में दाखिल हो गई। तमाम लोग दुआ को एयरपोर्ट छोड़कर घर वापस आ गए। दुआ की भी शादी हो गई है ज़रिश, वलीद भी बाल बच्चे वाला हो गया है। तुमने क्या सोचा है? वो इयररिंग्स उतार रही थी जब रेहाना ने इस्तफ़ार किया। मेरा मूड नहीं है अभी। मूड कब होगा लड़की, 25 की हो गई हो। रेहाना उसकी बढ़ती उम्र की तरफ तवज्जो मबजूल करवानी चाहिए तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो इस कदर फ्रेश और ख़ूबसूरत लग रही थी कि रेहाना को अपने गलत होने का अंदेशा लगने लगा। वो देखने में 21-22 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। अम्मा, आप मेरी फ़िक्र मत करें। रेहान के अब्रॉड सेटल होने से पहले उसके सर पर सेहरा सजाइए। हर दफ़ा तुम ऐसे ही करती हो, बात मैं तुम्हारे बारे में करती हूँ, बीच किसी और को घसीट लाती हो। उस पर कोई असर ना होता देखकर रेहाना बुड़बुड़ाती हुई उसके कमरे से निकल गई। फ़रहाल मुशाहिद को अफ़गान पैराडाइज छोड़े 5 साल हो चुके थे। इस दौरानिए में वलीद 2 जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका था। लारेब की हाल ही में शादी हुई थी, जबकि दुआ अप्लाइड फ़िज़िक्स में मास्टर करने के बाद हाशिम खान के साथ शादी करके दुबई से हार चुकी थी। हनान हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का इरादा रखता था। सबीन और रज़्का अक्सर औकात फ़ोन पर खैरियत दरियाफ्त कर लेती थी, मगर इन 5 सालों में उन्होंने अपनी रिहाइश के बारे में किसी को नहीं बताया था। जबकि फ़रहाल मुशाहिद ने कसम खा रखी थी कि अफ़गान पैराडाइज़ के मकीनों की आवाज़ भी नहीं सुनेगा। हर कोई अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़ात में मगन हो चुका था। रेहाना, मतीब, मोहित और खदीजा को अब भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी, मगर कुदरत के फ़ैसलों पर शाकिर थे। शहरयार स्पेशलाइजेशन के लिए इंग्लैंड गया था, फिर वहीं अपनी खिदमात सर अंजाम देने लगा, मगर ताहाल कवारा था। ज़रिश मतीब को सब मनाकर हार गए कि वो भी शादी करे, मगर न जाने क्या चीज़ उसके दिल में घर कर गई थी जो वो इस फैसले पर ख़ुद को मुतमईन नहीं कर पाती थी। वो वक्ती तौर पर फ़रहाल मुशाहिद को बुरा भला कह चुकी थी, मगर उसे आज तक पछतावा था। रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो, लारेब ने उसे बाहों में लेते हुए कहा तो वो खुशदिली से मुस्कुराई। खैर मुबारक, तुम कब आई? बस अभी कुछ देर पहले। ओके जानिए, आप ज़रा मेरे रूम में चले, मैं फ़रहाल के कमरे की सफाई करके आती हूँ। ठीक है, एक अचरती सी निगाह ज़रिश पर डालकर लारेब ने कहा। और सुनाओ, तुम्हारे मिस्टर राइट कैसे हैं? काम से फारिग होकर उसने पूछा। बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, मुझे यही सवाल करने का मौका कब अनायत करोगी? लारेब ने
چبھتے لہجے میں دریافت کیا۔ لاریب کائنڈلی اب باقی سب کی طرح تم بھی یہی ٹاپک کھول کر مت بیٹھ جانا، وہ کوفت میں مبتلا بیزاری سے بولی۔ تم کس کے انتظار میں ہو زرش؟ خود کو دھوکہ مت دو، اپنی نام نہاد انا کے پیچھے اس معصوم شخص کی اور اپنی زندگی برباد مت کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب بالکل صاف ہے، تم بھی فرحال سے محبت کرتی ہو، مگر تم نے اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لی ہے کہ تم تو اماں ہو اس کی، تم کبھی ایسے تعلق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نے میرے بھائی پر فرحال کو فوقیت دی، تم اس سے اس قدر محبت کرتی ہو کہ اس کے سامنے تمہیں سب مس فٹ لگتے ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے تم بلا ناغہ خود اس کا کمرہ صاف کرتی ہو، اس کے اصولوں کو تم نے خود پر مسلط کر رکھا اور ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہو، تو پھر اقرار سے ڈر کیسا زرش؟ یہ جھوٹ ہے، اس نے پرزور نفی کی۔ یہ سچ ہے زرش، تم خود کو اور فرحال کو برباد کر رہی ہو، اپنے ساتھ ساتھ تم دونوں اپنے پیرنٹس کو بھی پریشان کر رہے ہو۔ لاریب نے رسانیت سے کہا۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، وہ جیسے ہار رہی تھی۔ جس سے ہم نے شادی کرتے ہیں ہم بچپن سے ہی اس کے بارے میں ایسا سوچنا شروع نہیں کر دیتے، عمر کے کسی خاص حصے میں جا کر ہی ہم اس رشتے کو سمجھنے اور ہینڈل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم کہہ رہی ہو، اس نے سختی سے اس کی بات رد کی۔ اپنی شکل دیکھو آئینے میں زرش، تمہیں دیکھ کر سب تمہاری اداسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں ٹھہری ویرانی ہر راز کو منکشف کرنے کے لیے کافی ہے، مگر تم ہی خود کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ اب کی بار وہ برہمی سے بولی۔ اسے واپس بلا لو زرش، وہ صرف تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ لوہا گرم دیکھ کر لاریب نے مزید چوٹ ماری۔ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، چلو کچن میں کچھ بنا لیتے ہیں۔ اس نے بات پلٹی تو لاریب سر پیٹ کر رہ گئی۔ فرحال مشاہد کے جانے کے بعد زرش مطیب کی زندگی سے ہر ہلچل ختم ہو گئی۔ وہ بیجا مسکرانا بھی بھول گئی تھی، وہ اس کے لیے سب سے اہم تھا، مگر اسے محبت کا اقرار زرش مطیب کے لیے ناممکن امر تھا۔ وہ آج بھی خود پر اس کا حق تسلیم کرتی تھی، مگر کسی اور زاویے اسے تسلیم کرنا ناممکن تھا۔ زرش، جی مما، تمہاری چھوٹی مما کا فون ہے؟ تو اس نے سوالیہ نظریں ریحانہ کے چہرے پر مرکوز کی۔ گزشتہ 5 سالوں سے زرش نے بھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ ازکا کی شادی ہے، وہ ہمیں انوائٹ کرنا چاہتی ہیں، ریحانہ نے کہا تو اس نے بات سمجھ کر موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم چھوٹی مما، اس کی آواز میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کو بھی۔ اب یاد آئی ہے بیٹی؟ چھوٹی مما، 5 سال بعد کیا آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ آنسوں کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی اس کی زبان سے پھسلا۔ میں تم سے جدا تو نہیں ہوں زرش، بس تمہارے جذبات کا خیال کر کے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا، ورنہ چھوٹی مما کا دھیان اپنے بچوں میں ہی رہتا ہے۔ ان کے لہجے کی تھکاوٹ ان کے الفاظ کی سچائی کی ترجمان تھی۔ ازکا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، عید کی شام کو اس کا نکاح ہے، اب یہ دوریاں سمیٹ لو بیٹا۔ میں نے بھابھی کو بھی ایڈریس دے دیا، اپنی بہن کی شادی میں ضرور آنا، سب کچھ بھلا کر میری بیٹی زرش بن کر آنا۔ جی چھوٹی مما، میں ضرور آؤں گی، آنسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولی۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ سبین سحر نے ایک قدم بڑھایا تو افغان پیراڈائز کے مکین 10 قدم آگے بڑھ کر ملے۔ آج چاند رات تھی اور سبین سحر کے بے حد اصرار پر سب لوگ آج ہی گلبرگ ان کے گھر جا چکے تھے۔ زرش نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا تھا۔ میں حنان کے ساتھ صبح آ جاؤں گی، اس نے کہا تو ریحانہ اور متیم نے مزید اصرار مناسب نہیں سمجھا۔ وہ وہیں لان کے اوپری حصے میں بنے سوئمنگ پول میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ سوڈیم لائٹ کی نیلگو روشنی نے تاریکی اور روشنی کا عجیب سا تال میل چھیڑ دیا تھا۔ ہر شے پر گہرا سکون تھا۔ آج پھر پہلی رات کا چاند آسمان کی باہوں میں عازم سفر ہوا۔ دنیا بھر کی اداسیوں زرش مطیب کو اپنے وجود کا گھیراؤ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش تم کہیں سے آ جاؤ، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، اس نے بڑی شدت سے خواہش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیل بن کر رواں ہو گئے۔ درد کا احساس آکٹوپس کی طرح اسے جکڑنے لگا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اچانک اسے پانی میں ہلچل کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نیم خوابدہ آنکھیں واقعی گردن گھما کر دیکھا تو برابر ہی فرحال مشاہد پاؤں سوئمنگ پول کے نیلے پانی میں ڈالے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ اور گرے لائننگ والی شرٹ میں وہ ظاہر بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چوڑے اور بھرے بھرے شانے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھلا تھا، کف کہنیوں تک مڑے تھے، انابی ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔
اس کے ہونے کا یقین کر لینے کے بعد وہ ناگواری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 5 سال تک وہ اسے ستاتا رہا تھا، تنہائی کی اذیت کا اسے حصے دار بنایا تھا، اتنی جلدی کیسے بھول جاتی؟ کچھ ناراضگی کا اظہار بھی تو مقصود تھا۔ دل البتہ شدتوں سے دھڑک اٹھا تھا، ننگے پاؤں وہ گھاس پر چلنے لگی تھی۔ بس ہر وقت میرا خیال ہی مت رکھا کرو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ اتنے نازک پیروں کا کیا قصور ہے جو انہیں نوکیلی گھاس پر رگید رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے کھنکدار لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ چلو یار، بیٹھ کر صلح کرتے ہیں۔ اس کا انداز صلح جو تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سوچ لو، اب کی بار تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا تو لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ وہ چڑ کر بولی۔ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں گزشتہ 5 سالوں نے میرے متعلق تمہارے دل کو کس انداز میں دھڑکنا سکھایا؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا اب بھی مجھے اپنے جذبات کے غلط ہونے کا احساس دلانا چاہتی ہو؟ یا میری سوچی ہر بات غلط ہے، تمہارے وجود میں میرا کوئی حصہ نہیں؟ وہ بس ایک یتیم پر نظر کرم تھا، بہت سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور زرش متیب تڑپ کر رہ گئی۔ ہاں، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ ان گزرے 5 سالوں میں ایک لمحہ نہیں بھول پائی تمہارے کمرے کی ہر شے میں تمہیں تلاشتی رہی، دہلیز پر نگاہیں جمائے تمہاری آہٹ پہچانتی رہی، ہر رات سونے سے پہلے ڈھیروں باتیں تم سے کرتی رہی۔ آج تک تمہارے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچ نہیں پائی، پہروں تمہاری یاد میں آنسو بہائے ہیں۔ میں نے دعا میں سب سے پہلے تمہاری خوشیوں کی دعا مانگی، تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کر پائی، خود پر تمہارے حق کو فراموش نہیں کر پائی۔ اگر یہ ایک یتیم پر صلہ رحمی ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ وہ دھیرے دھیرے بولنے پر لبوں پر لگے قفل توڑ رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کے ہر اقرار کو دل میں اتار رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے بہت دلچسپی سے وہ روتی بسورتی زرش کو دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائی اور ساتھ ہی اس کے بازو پر مکہ رسید کیا۔ کچھ نہیں، ادھر آؤ۔ اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دھکیلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے واپس اسی جگہ پر بٹھایا اور خود قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو یہ سب کیا ہے زرش؟ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا دودھیاں پاؤں اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ زرش کے وجود میں جیسے چونٹیاں نیندنے لگی۔ اس نے پاؤں چھڑوانا چاہا، مگر اس نے تنبیہی نگاہوں سے دیکھ کر تمام مزاحمتیں رد کر دی۔ یہ محبت ہے زرش، یہ اس احساس اور جذبے سے کہیں خوبصورت اور ماورائی ہے جس پر ابھی تک تم نے خود کو کاربند کر رکھا ہے، غمگیرتا سے کہتے ہوئے اس نے سینڈل اس کے پاؤں میں ڈالا اور اسٹرپ بند کیا۔ صرف ایک بار میرے ساتھ اس احساس کو محسوس کرو زرش، اس کے بعد بھی انکار کیا تو میں دوبارہ اس موضوع کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دوسرے پیر کو سینڈل میں مکید کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، اور زرش متیب کو سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ پہلی بار اس نے خود کو یہ سوچنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ فرحال مشاہد سے محبت کرتی ہے۔ مگر تم مجھ سے چھوٹے ہو، اس نے خدشہ بیان کیا۔ جی جانتا ہوں، اور اس کم وقت ایج ڈفرنس نے ہمیشہ تمہیں دادی اماں بننے پر مجبور کیا ہے۔ اس نے باقاعدہ سر پر ہاتھ مارا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اٹ ڈزنٹ میٹر زرش، پلیز یہ فضول باتیں سوچنا بند کرو، بولو کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ اقرار مانگ رہا تھا تو اس نے دھیرے سے قدم آگے بڑھائے۔ فرحال مشاہد بھی اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے اس نے زرش متیب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، مگر وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا فرحال، تم نے مجھے بہت تڑپایا۔ نہیں جاتا تو تمہیں احساس کیسے ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی، اور ویسے بھی 2 متضاد کیفیات کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل تھا۔ اب کہیں مت جانا، اس نے فرمائش کی۔ اب چلنے کی باری تمہاری ہے مادام۔ وہ شوخ ہوا، اس کے لبوں کے کٹاؤ میں بڑی شریر مسکان مچل اٹھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی تو فرحال مشاہد ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور ناسمجھی کا علم تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں فرحال، تم واپس آؤ، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ دعا، ولید، حنان سب اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئے، اور اس گھر میں اداسیوں کے ڈیرے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ہم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں اور افغان پیراڈائز کی خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ اپنی خوبصورت شہد آگی نگاہوں میں اس وجیح انسان کا سراپا بھر کر وہ بہت پر امید سی بول رہی تھی، اور زرش متیب کا ہر لفظ فرحال مشاہد کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ بالکل۔ تو ٹھیک ہے، وہ لمحوں میں مان گیا تو زرش کو اس پر بے ساختہ فخر محسوس ہوا۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ اس کے شفاف ہاتھوں کو دیکھ کر وہ حیرت سے چلایا۔
کس کے لیے لگاتی مہندی؟ وہ شوخی سے بولی۔ میرے لیے، اس نے برجستہ کہا۔ چلو میں تمہارے مہندی لگا دیتا ہوں، اس نے کون نکال کر کہا۔ وہ جیسے تمام تیاریاں کر کے آیا تھا۔ زرش نے اپنی گلابی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی اور وہ بڑی مہارت سے ڈیزائن بنانے لگا۔ کیا ڈاکٹرز مہندی بھی لگا لیتے ہیں؟ ڈاکٹرز اور بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں، اگر کوئی اجازت دے تو، اس نے شرارت سے کہا تو زرش خفت سے سرخ پڑ گئی۔ اور جناب آپ کا غلام اب ہارٹ اسپیشلسٹ پلس سرجن بننے کے لیے آسٹریلیا جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے اطلاع دی۔ تمہارے لیے ڈاکٹر بنا ہوں۔ جانتی ہوں، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ لڑکی بہت باتونی ہو تم۔ میری بہن کی شادی ہے، تمام انتظامات مجھے ہی دیکھنے ہیں۔ بہن کی بھابھی کو لینے آیا تھا مگر اس نے تو رات یہیں گزارنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ فرحال پلیز ایسے باتیں مت کرو، وہ گھبرائی۔ اب تو ایسی ہی باتیں کروں گا، عادت ڈال لو۔ اس پر مطلق اثر نہ ہوا۔ چلو اب چلیں، آپ کی ساسو ماں بے صبری سے اپنی ہونے والی بہو کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس کی شوخیاں حدوں پر تھی۔ کیا خیال ہے کل ہی نکاح نہ پڑھوا لیں؟ اس نے آنکھیں گھما کر شرارت سے کہا۔ منہ دھو رکھو، زرش نے اسے چڑھایا۔ پھر سارے راستے وہ اسے چھیڑتا رہا تھا۔ سنو فرحال، گھر کے گیٹ پر اتر کر زرش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں بولو۔ چاند رات مبارک، وہ دھیرے سے بولی۔ وش تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں مگر تم ناراض ہو جاؤ گی، اس نے کان کھجا کر قدرے اس کی طرف جھک کر کہا۔ رہنے دو پھر، وہ گھبرائی۔ سنو، کان قریب کرو۔ کان کیوں میڈم، پورا کا پورا فرحال مشاہد آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرحال پلیز تنگ مت کرو، وہ عذلی لاپرواہی سے بولی۔ آئی لو یو، اس کے کان میں کہہ کر زرش نے اس کے بال بگاڑے اور بھاگتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ وہ زرش مطیب تھی، فرحال مشاہد کے دھڑکنوں کے راز بھی جانتی تھی۔ اس کا دل کس قدر بے قرار تھا اس اظہار کے لیے وہ خوب سمجھتی تھی، اور جب شخص ہمارے لیے سب کچھ تیاگ دے اس کے لیے یہ الفاظ ادا کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرحال مشاہد کے رگو پے میں عجیب سی طمانینت بکھر گئی اور وہ مسکراتے چاند کو دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا، جو اس حسین اور پاکیزہ ملن پر خود بھی کافی سرشار تھا۔ اچھا، اب میرا ریویو یہ ہے کہ شروع میں مجھے سٹوری اچھی نہیں لگی، مطلب میں بہت بور ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا سٹوری ہے عجیب۔ تو پھر ٹوسٹ یہ آیا کہ ان کی الگ الگ منگنیاں ہو گئی، مطلب اس کی نہیں ہوئی فرحال کی، بٹ بات ہو گئی، تو پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ گئی۔ پھر مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو بھائی مانتی تھی، بھائی، اور وہ پھر ان کا، لیکن خیر اگر ہم لوگ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس کا جسٹ کزن تھا، اور بے شک وہ اس کو بھائی سمجھ کر یا جو بھی کرتی رہی، لیکن اس کا وہ خیال رکھتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی۔ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا اس سٹوری پر، لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں کہ دنیا کا اگر کوئی بھی خوبصورت رشتہ ہے نا تو وہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور جو سب سے اچھا رشتہ ہے نا وہ بھی، مطلب جو پہلا رشتہ ہے وہ بھی میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اچھا ہو گیا، جیسے کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تم اگر اس احساس سے نکل کر دوسرے، مطلب وہ محبت کو فیل کرو گی تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ مطلب وہ اس کو یہیں، ظاہر سی بات ہے مجھے یہ چیز پہلے تو تھوڑی عجیب لگ رہی تھی کہ یار کیا اب ان کی ہوگی شادی، بٹ خیر پھر میں نے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا کہ یار جو اصل رشتہ تو ہے وہ تو یہی ہے نا، آپ کسی کو بھائی کہہ دینے سے بھائی وہ بن تو نہیں جاتا، تو جو ہے آپ کا رشتہ جو صحیح ہے، جینوئن چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اچھی سٹوری تھی۔ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ والی سٹوری ہے۔ اچھا خیر، آپ لوگوں کے ساتھ مجھے ایک چیز شیئر کرنی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، اس پر ڈرامہ بننے والا ہے، اور وہ والا ناول میں اپنے دوسرے چینل پر پڑھ چکی ہوں۔ اس کا نام تھوڑا سا میں نے چینج کر دیا تھا، بٹ وہ والا ناول بہت زبردست ہے۔ مجھے مطلب میں نے اس کا ابھی ایک ہی لک دیکھا ہے، اس میں فواد خان ہے، ٹھیک ہے، اور میں امیجن کر رہی ہوں کہ فواد خان کیسا اس پر وہ پلے کرے گا اور کس طرح کا کرے گا۔ ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے فواد کا اتنی بھی اچھی ایکٹنگ نہیں لگتی، بٹ وہ گڈ لکنگ ہے، اچھا ہے یا جو بھی، پر پتہ نہیں، مطلب عجیب سا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے اس کی ایکٹنگ کا۔ یہ وہ اس سے زیادہ عمران عباس کی ایکٹنگ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، مطلب بہت زبردست ہوتی ہے اس کی ایکٹنگ، مطلب جیسے کہ اس نے پیار لفظوں میں کہا میں ایکٹنگ کی تھی نا، کمال کی تھی، اور اس میں جس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا تھا وہ بہت اچھا تھا۔
خیر دیکھتے ہیں کیسا وہ ہوتا ہے ڈرامہ اور اس کے کیا سٹوری بنتی ہے، کیا سین ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، نینو آ رہی ہے مجھے، اور میں نے اب سونا ہے جا کر۔ اور مجھے پتہ ہے یہ چھوٹا ناول تھا، میں نے خود چھوٹا ناول پڑھا تھا کیونکہ میں ایک لمبا ناول پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھی اور میری کیپیسٹی بھی نہیں تھی اور میں تھک بھی رہی تھی اور مجھے نیند آ رہی تھی، میں بہت آرام سے پڑھ رہی تھی آج۔ لیکن خیر اچھا تھا، ناٹ بیڈ۔ بہت سارے ناولز بہت برے ہوتے ہیں بٹ ناٹ بیڈ، یہ اچھا تھا۔ اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا، کوئی اچھے سے ناولز بتائیے آپ لوگ، شارٹ ناولز۔ یار میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے، پلیز مجھے یہ والا ناول مت بولا کریں کہ راز آنکھیں تیری سیزن 2۔ بھئی میں بتا رہی ہوں وہ والا ناول رائٹر نے سٹارٹ کیا ہے، اس کی 2 ایپیسوڈ اس نے لکھی ہیں اور اس کے بعد اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے اور 1 سال ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی نیو ایپیسوڈ نہیں آئی۔ اور آنیسٹلی اسپیکنگ اگر اس کی نیو ایپیسوڈز آئی بھی تو میں نے پھر بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ مجھے بہت کوفت ہوتی ہے ان کا، اتنا زیادہ رومانس ہوتا ہے یار، میں تھوڑی سی نا وہ ہونے لگ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے ایشو نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کو اس چیز سے نہیں کرتی، مطلب میں فیل نہیں کرتی جو چیز ہے، کیونکہ میں اتنی ناولز اب پڑھ چکی ہوں، مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ سم ٹائمز میں کچھ سوچ اور رہی ہوتی ہوں، مجھے پڑھنے کی اتنی وہ ہو گئی ہوتی ہے عادت کہ میں پڑھ صحیح رہی ہوتی ہوں، مطلب جو چیز مطلب میرے مائنڈ میں کوئی اور چیز بھی چل رہی ہے تو میں پڑھ رہی ہوں، تو میں بالکل نا وہ فیل لیس ہو کر ناول سم ٹائمز ناولز پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے کوئی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو میں ناولز بولڈ پڑھ سکتی ہوں، لیکن مجھے کوفت ہونے لگ جاتی، اتنا رومانس اور اتنا ایک ہی مطلب عجیب سا لگتا ہے مجھے، ہر کوئی کر رہا ہے۔ اور ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا ایسا ہے، ان کو پسند آتے ہیں ایسے ناولز، بٹ آئی ایم سوری کہ میں پڑھتی ہوں، میں تانیہ طاہر کے بھی ناولز پڑھتی ہوں، اس کا بھی ان کے بھی ہوتے ہیں رومانٹک ناولز، بٹ ایک حد تک چیز اچھی لگتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو مجھے اتنا رومانس نہیں پسند کہ آپ اتنا زیادہ کرو اور اتنا زیادہ لکھو، تو اس کو کرنا ٹھیک ہے، ان کی اچھی اسکلز ہیں رائٹنگ اسکلز، لیکن مجھے تھوڑا سا کوفت ہوتی ہے۔ میں اب بھی پڑھ سکتی ہوں، ایسی کوئی مشکل نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ناول ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں گی کیسے؟ تو آپ لوگ مجھے روز بولتے ہو یہ والا ناول کریں، تو نہیں میں نہیں کر سکتی بھائی۔ اور میں 1-2 دن تک تانیہ طاہر کا ایک ناول پڑھنے لگی ہوں جو میں نے ان سے لیا تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، تھینکس ٹو ہر کہ انہوں نے مجھے دے دیا، بٹ اب یہ ہے کہ اسی میں پھر میں بات کروں گی، چلو پھر میں اسی میں بات کر لوں گی۔ تو آپ لوگ سنیے گا ضرور اور بتائیے گا کہ کیسا ناول ہے وہ، اور ساتھ میں آپ لوگ اگر نمل نہیں سن رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی بڑا چانس مس کر رہے ہیں، ایک اچھا ناول پڑھنے کا چانس، بہت ہی زبردست وہ ناول ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کو سننے کے بعد، اتنا زبردست وہ ناول ہے، اور ٹویسٹ اس میں بہت ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹویسٹ ہے، آپ کو تھوڑی دیر بعد ایک نئی چیز پتہ چلے گی، بہت اچھا ناول ہے۔ تو خیر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔